اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم جناب سردار منیر صاحب، صدر حلقہ پاکستان مسلم لیگ نون تکیارہ پڑاوا، جناب واجب احترام مولوی عصمت اللہ قاضی صاحب، جناب سردار بشیر صاحب، زمان صاحب، میرے جن بھائیوں نے یہاں خطاب کیا، وحید الرحمان صاحب، اشفاق صاحب، سردار عبدالرحمان صاحب، قاسم سلطانی صاحب، سرورت صاحب، محفوظ دار صاحب، سردار عتیق ایڈوکیٹ صاحب، کیپٹن سردار محمود صاحب، سردار سعید صاحب، سردار فاروق صاحب، نعیم اقبال صاحب، اور اسی طرح سے میرے جتنے یہاں پر بھائی اور عزیز یہاں پر تشریف فرما ہے، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آزاد کشمیر کے ایک آخری کونا جسے ہم تکیالہ پڑاوا کہتے ہیں، وہاں سے آج آپ تشریف لائے اور یہاں پر میاں نواز شریف کے ساتھ اپنا اظہار یکجہتی کے لیے یہاں پر تشریف لائے۔ وہ کہتے ہیں نا، وہ کیا یہ قصہ کل کا نہیں برسوں کی بات ہے۔ گزارش یہ ہے کہ مجھے یاد آتا ہے 2010 یہی حال تھا جب عتیق صاحب نے میرے خلاف عدم اعتماد کیا، تو یہاں ہم نے کارکنوں کا اجلاس ملا، خود ہی کارکن اکٹھے ہو گئے۔ تو وہ ہمارے ایک بزرگ تھے میرے حلقے سے، غلام حیدر شاہ صاحب چیئرمین تھے، جن کو سے فوت ہو گئے، تو ان کی ایک ٹانگ بھی نہیں تھی، وہ اڑ گئی تھی اس سے اپنا مائن سے، لائن آف کنٹرول پر رہتے تھے کہ دریا ہے جہلم سے پار۔ وہ کھڑے ہونے سے مشکل تھی، تو انہوں نے کہا کہ لاہور جاؤ اور لی کا کیا معمول میں لاؤ۔ مجھے یاد ہے وہ تو پیچھے کھڑے تھے، کھڑے ہو کر نے کہا آج کم و بیش 11 سال کے بعد ہم تکیالہ پڑاوا سے ایک نیا سیاسی سفر شروع کرنا چاہتے ہیں، اسی بنیاد کو بنا کر۔ منیر صاحب آپ نے بھی بات کی، باقی لوگوں نے بھی بات کی، باقی بھائیوں نے بات کی۔ محفوظ دار صاحب اور میں نے بڑے گھنٹوں کشمیر ہاؤس میں، کمرہ نمبر 161 تھا میرا خیال ہے، جو سو ہے دو تین کمرے تھے، وہ ان سے بات کی، اور یہ خواہش کا ہمارا بھی تھا کہ یہ جو آپس میں رفٹ ہے یہ ختم ہو جائے۔ جس طرح انہوں نے کہا، بتایا بھی، اسکندر صاحب سے بات ہوئی، ساری باتیں، وہ جو انہوں نے واقعہ بیان کیا، یہ اس سے میں باہر چلے گی، وہ ساری باتیں میں نے اپنی جانب سے، محفوظ نے اپنی جانب سے بڑی کوشش کی، لیکن یہ ہے کہ بعد مجھے کہا، میں نے آپ سے نہیں بات بتائی کہ ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان سے بات کرنے کی، یہ انہوں نے مجھ سے کہا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر ان کو ضرورت نہیں ہے تو میں اس کو کیا کر سکتا ہوں۔ اب باتیں یہ ہیں کہ وہ کاریگر لوگ ہیں، سیاست میں عرصہ ہو گیا۔ میرے پاس اس دن فون انہوں نے مجھے کیا تھا، تو فاروق صاحب آئے تھے، انہوں نے فون بھی کیا تھا، تو یہاں اس نے تشریف لانے کے ساتھ شفیق صاحب بھی تھے۔ شفیق صاحب نے مجھے پہلے بھی فون کیا تھا کہ جی ہم سے پوچھے بغیر کیا اسکندر صاحب نے، بہرحال جو کیا اس کو کیا، وہ اللہ جانتا ہے، یہ مجھے پتہ ہوگا۔ سردار نعیم صاحب بھی 2 بار مجھ سے ملے، اور انہوں نے مجھ سے یہ بات کہی کہ میری لاش پر سے میرا بھائی کہیں اور جا سکتا ہے، یہ انہوں نے مجھ سے بات کی تھی، جو کمرے میں اوپر جو میرا بیڈ روم ہے اس سے پہلے بھی آئے تھے ایک دفعہ۔ بہرحال وہ جانے، ان کا کام جانے۔ تو فاروق صاحب کو میں نے بات کہا، میں آپ کے سامنے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں سیاست ہی صرف نہیں، بلکہ سیاست میں کوئی اخلاقی تقاضے بھی ہوتے ہیں، اور آدمی کو ہمیشہ ملحوظ خط رکھنا چاہیے۔ تو میں نے ان سے کہا فاروق صاحب، ایک طرف اس سے پہلے ان کا چھوٹا بیٹا جو ہے وہ طارق اسکندر صاحب آئے، تو میں نے سے کہا دیکھیں، وہ آپ شاید ان سے ناراض بھی ہیں، یا وہ آپ سے ناراض ہیں، وہ آپ کا والد ہے وہ، تو میں آپ کو کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اپنے باپ کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں، میں اولاد کو کبھی یہ بات نہیں کہوں، اور یہ بات آپ کا اپنا بھائی بھی ہے، آپ آپس میں جو کچھ آپ نے کرنا ہے، میں آپ کو نہیں کہوں گا کبھی۔
اور اس نے جس نے فاروق صاحب ہے، میں ان کو یہ بات دہرائی ان کو، اور میں نے ان سے کہا کہ میں کبھی آپ کو یہ بات نہیں کہوں گا کہ آپ اپنے باپ کے مقابلے میں کھڑے ہو، اس لیے کہ جو اولاد باپ کے سامنے کھڑی ہو جائے. یہاں ایک دفعہ ہوا تھا ایک واقعہ 1983 میں، یہاں پنڈی میں کہ 82 میں بلدیاتی الیکشن ہوئے، تو ایک علاؤدین صاحب تھے، تو ان کا بیٹا پائلٹ تھا، اس میں PI میں اس نے نوکری چھوڑی اور وہ باپ کے مقابلے میں آ گیا. تو باپ نے اشتہار لگایا کہ میرا ناخلف بیٹا ہے. تو بیٹے نے کہا کہ تم نے میرے دادے اور اپنے باپ کے ساتھ کیا کیا تھا. تو ایک مذاق بن گیا تھا ادھر پنڈی میں بلدیاتی الیکشن میں. تو میں نے ان سے کہا جی کہ میں یہ نہیں کروں گا، تو میرا خیال ہے کہ آپ استعفیٰ دے دیں، مناسب یہ ہوگا. تو وہ میں نے اس لیے کہ ایک تو میں نے کہا آپ کا ادھر والد بھی ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ آپ کا چاچا بھی ہے، اور اس کے یہاں آپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ اس کے بیٹے کو دیا ہوا، تو یہ مناسب بات نہیں ہے. میں اس طرح کے ساتھ نہیں کرتا. میں آپ سے اپنی بات کروں، میں نہیں کر سکتا جو کام انہوں نے غفار خان صاحب کو کھڑا کیا تھا سردار پیوم صاحب کے خلاف. میں ہر چیز کا گواہ ہوں نا، نہیں شاید میں. وہ کہتے ہیں دائیوں سے پیٹ نہیں چھپے ہوتے، مجھ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. تو میں نے یہ ان کو کہا، تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، استعفیٰ دیا، وہ چلے گئے. البتہ جانے سے پہلے ان کو میں نے ایک بات کہی تھی کہ اب آپ کے اور ہماری راستے الگ الگ ہیں. انہوں نے کہا میں لیگ میں بھی رہنا چاہتا ہوں. میں نے ان کے چچے کی بات کی، میں نے کہا آپ سے الیکشن لڑے گا، میرے بس میں جو ہوا میں اس کے ساتھ حساب کتاب کروں گا، نہیں صاحب کے ساتھ یہ نہیں ہوگا. میں کہا اس پر آپ کوئی بات نہ کریں. تو گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں، باقی بات آپ کو میر صاحب یہاں بیٹھے، آپ لوگ سارے بیٹھے ہیں، آپ میاں نواز شریف صاحب کے نمائندے، ان کا میں کارکن ہوں، میری طرف سے نکال کے جملہ معاملات آپ کے سپرد ہیں. آپ جو فیصلہ کریں گے، آپس میں مشاورت کریں، جو فیصلہ کرتے ہیں آپ، کس کو الیکشن لڑانا ہے، کیا کرنا ہے وہ آپ آزاد ہیں. آپ مجھے بتائیں، اور اس کو انشاءاللہ میں اس کی جو ہے وہ منوان جو ہے اس کی وہ تعمیل کروں گا. اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے، یہ منافقانہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. تو یہ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں. اس کے علاوہ آپ نے کہا تھا کہ جو اسمبلی لیڈر سے وہ میں ابھی بتاؤں گا، ذوالفقار کو بتاؤں گا، جو کون سی ہیں وہ بھی کروں گا. اور بھی جو آپ کو اس 3-4 ماہ کے اندر، چونکہ آپ نے الیکشن لڑنا ہے ہماری جانب سے، لیگ کی جانب سے، آپ ہمارے نمائندے ہیں، تو جو بھی دوسرے معاملات ہوں گے انتظامی سطح اور دوسری سطح پر میرے نمائندے آپ ہیں، وہ نہیں ہیں. گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ ایک عرصہ گزر گیا سیاست کے اندر، کم و بیش کوئی 36 سال. وہ مجھے پتہ نہیں، اب بات یہ ہے کہ میں نے صرف اس کے بیٹے کو کہا تھا کہ آپ کے والد صاحب مجھ سے کیوں ناراض ہیں، مگر یہ پوچھوں کہ وہ جب وزیر اعظم تھے وہ کتنا سردار پیوم صاحب کو پوچھتے تھے، تو مجھ سے کیا توقع رکھتے ہیں. تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. پھر میں نے ان کے ساتھ کوئی واللہ میں نے اسکندر صاحب کے احترام میں کبھی کوئی کمی نہیں کی. میں آپ کو آج بات بتاتا ہوں، مجھے جب انہوں نے کام دیا، اس کی بھی وجہ ایک تھی، وہ ریاض القرآن صاحب کو ناپسند کرتے تھے. اب اتنی ساری باتیں میں کیا کھولوں کیا نہ کروں. وہاں ایک شادی ہوئی تھی اس میں پنجیڑی میں، محمد خان جنوجہ صاحب وزیر اعظم سے گئے، کیونکہ اسکندر صاحب کان کے کچے ہیں بدقسمتی کے ساتھ. تو انہیں یہ کہا گیا کہ یہ ریاض القرآن کو وزیر اعظم بنانے کی بات ہے. تو میں خواہشات میں نہیں تھا، میں نے کہا بڑے ہیں، اپنا ریاض القرآن صاحب ہیں، راجہ اکرم صاحب ہیں، تو انہوں نے مجھے بنایا. اور پھر بھی آپ کو ایک اور بات بتاؤں، جب یہ مسلم کانفرنس اکٹھی ہوئی، یہ بھی میں آج آپ کو بات بتانا چاہوں. کچھ باتیں بتانے کی ہیں، باہر بتانے کی کچھ نہیں ہے، کوئی ریکارڈ کر رہے ہیں آپ، لیکن کچھ باتیں مجھے کہا گیا کہ مسلم کانفرنس اکٹھی کرو، جو لوگ مداخلت کرتے ہوتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ مسلم کانفرنس کی حکومت ہو. تو میں ان کے پاس گیا کوٹلی، وہاں میں گیا تو وہاں وہ ملک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان کا نام ہے خادم صاحب، ملک خادم صاحب.
تو میں نے ان سے کہا جی کہ میں نے آپ سے الگ بات کرنی ہے. تو میں نے ان سے کہا جی کہ یہ بات ہے تو آپ اپنی رائے کا اظہار کریں. کہنے تم کیا کہتے ہو؟ میں کہا جی ہم آپس میں تقسیم ہو کر الیکشن لڑیں گے تو یا ہم پیپلز پارٹی کا دم چھلا بنیں گے یا وہ بنیں گے, تو اس سے بہتر کیوں نہ ہم اکٹھے ہو جائیں تو ہم ہی حکومت کریں. کہنے لگے ٹھیک ہے, پھر میری یہ شرائط ہے, یہ ہے یہ ہے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر سردار کیوں صاحب گئے تھے نکیال. وہ ایک طے شدہ پروگرام تھا, وہ ایک انہوں نے اس کو سیاسی انداز میں جو اس کو حل کرنے کی کوشش کی. تو یہ جب 2000 اس میں ایک میں جب اسکندر صاحب وزیر اعظم بنے تو اس سے پہلے جب مسلم کانفرنس تقسیم تھی, اگر وہ کہنے لگے کہ مجھے بارے میں کہا کہ یہ قابل اعتبار نہیں ہے. وہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ وہ شاید سردار کیوں صاحب کے بقول ان کے کہ سردار کیوں صاحب نے کہا کہ اس کی ماں سری نگر کی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ سری نگر کے لوگ قابل اعتبار نہیں, پھر میرے منہ سے کچھ اور نکلے گا, ادھر کیا لینے جاتے ہیں یہ لوگ. اب یہ الگ بات ہے کہ ان سے پوچھیں نا, ان کے والد صاحب نے ان کو نہیں بھیجا تھا میرے باپ کے پاس کہ میرے بیٹے کو سب جج بھرتی کراؤ, پوچھے نہ جا کر ان سے. یہ ایسے ہی باتیں کرتے رہتے ہیں, میں بات کرتا نہیں ہوں, میں لحاظ کرتا ہوں. میاں صاحب کے بارے میں بات کرتے ہیں, میرے پاس بہت کچھ ہے کہنے کے لیے, پھر میرے بارے میں کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا. لیکن اگر وہ تنگ کریں گے, وہ بار بار کریں گے, پھر آخر ایک دن مجھے کھولنی پڑیں گی باتیں. میں نے ان کے بیٹے کو بھی کہا, میں نے کہا جا کر بتاؤ والد صاحب کو کہ بس کافی ہو گیا. میں نے ان دن وہ ایک دفعہ انہوں نے بات کی تھی میرے بارے میں, تو بعد میں مجھے کہنا ہے میں تم سے معافی چاہتا ہوں. ایک دفعہ پہلے یہ وزیر اعظم تھے تو میری ان کے ساتھ کسی بات کا تلخی ہوئی, تو میں گیا تو میں نے استعفیٰ رکھا, میں یہ لے وہ ان کا میں اسپیشل اسسٹنٹ تھا. کرتے کرتے کہنے لگے تو میرے خلاف باتیں کر. میں نے کہا آپ ہی کرتے ہیں نا, میں کیوں نہیں کروں گا. آپ کو مجھ سے کوئی اس میں اسب و نسب میں بڑھے. آپ ایک بات کریں گے تو کہنے لگے اچھا میں کلمہ پڑھتا ہوں, میں یہ پڑھو کلمہ. انہیں کلمہ پڑھا کہ آج کے بعد میں تمہارے بارے میں بات نہیں کروں. میں نے کہا جی میں بھی نہیں کروں گا. تو اس بات کا خیال رکھیں. میں اس دفعہ بھی گیا تھا ان کے پاس ایک دن, تو انہوں نے میں نے کہا جی کہ آپ بڑے ہیں, اکیلے کمرے میں اگر آپ مجھے جوتا بھی مارے میں آپ کو کچھ نہیں کروں گا. اخبار میں اگر بیان دیا تو پھر پرابلم پڑ جاتا. میں نے کہا جی بے فلا آدمی کا بیٹا ہوں, پھر میں کہا یہ نہ کیا کریں. تو میں نے ان کے بارے میں پچھلے جب بہت انہوں نے بات کرنی شروع کی, وہ میں بیٹھا ہوا تھا کسی, میں نے اخبار میں بیان نہیں, مجلس سے کسی نے فون شاید کھولا ہوا تھا, تو وہ پھر انہوں نے ایک خط پڑھا, پتہ نہیں اس کو باپ کی تربیت نہیں ہے, ایسے ہی لگے رہتے ہیں خام خواہ وہ چٹھیاں نکال کر. کون چوتیا جس کو کہتا ہے کہ اس کی میرے بارے میں کہتا ہے اس کو باپ کی تربیت نہیں. میرا دودھ بھی ٹھیک ہے, میرا خون بھی ٹھیک ہے اللہ کا فضل و کرم سے. ہم نے ثابت کیا, میری ماں نے, میرے چاچے نے 1970 میں 75 میں سردار عبدالقیوم خان صاحب کے ساتھ. یہ اسکندر صاحب آج باتیں کرتے ہیں میرے بارے میں. یہ جب اکٹھی ہوئی جماعت تو سردار صاحب کے پاس گئے, سردار عبدالقیوم خان صاحب کا, تو اسکندر صاحب تھے, میں بھی تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ مجھے جب پچھلے دفعہ بھی چیئرمین پارلیمانی بورڈ بنایا تھا اس کی بھی بات بتاؤں. سردار اسکندر صاحب خود بننا چاہتے تھے. سردار کیوں صاحب نے کہا نہیں, یہ چونکہ وزیر اعظم ہے تو وہ پسند ناپسند کرے گا. تو پھر وہ قرا فال میرے پر نکلا کہ جی اس کو بنا دیتے ہیں تو کوئی ناراضگی نہیں ہوگی. وہ میں 12 سال رہا. اس دفعہ جو 2001 میں ہوا تو میں نے سردار صاحب سے معذرت کی. میں نے کہا سر بات یہ ہے کہ میں ادھر لگا رہتا ہوں تو ادھر میں 200-300 ووٹوں سے ہار جاتا ہوں, تو میں اپنا کام کرنا چاہتا ہوں. تو کہنے لگے تمہاری کیا رائے ہے؟ میں نے کہا جی آپ فلاں کو بنا دیں. تو مجھے سردار صاحب نے کہا کہ تمہیں اپنی اور میری عمر کا فرق پتہ ہے. میں نے کہا تم کب, مجھے کہنے لگے تم ایسا مذاق کرتے ہو. خیر اندر چلے گئے تو اسکندر صاحب نے کہا مجھ پر چڑھا کے, بھائی تم کس طرح انکار کرتے ہو, تم نے نہ کیا یہ ٹکٹ اس طرح, میں کیسے وزیر اعظم بنوں گا. پھر وہ واپس آئے تو میں نے کہا اچھا جی جو آپ کہتے ہیں وہی بات ہوگی. میں نے ان کا ہمیشہ ساتھ دیا. ان کا سگا بھائی بھی ان کے ساتھ نہیں تھا, سردار نہیں, وہ عتیق خان کے ساتھ, میں ان کے ساتھ. اور جب وہ صدر بن رہے تھے ہم 2 آدمی رہ گئے تھے ان کے ساتھ, ایک میں
اور ایک کپتان سرفراز، اور صدر بھی تو پھر میاں صاحب کے کہنے پر بنے تھے نا، وہ اگر وزیر اعظم نہیں بنے تھے تو صدر بھی میاں صاحب کے کہنے پر بنے. اور بھی بے شمار باتیں میں سب جانا نہیں چاہتا. تو گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، میں کوٹلی گیا، میں قائم وزیر اعظم تھا، اس کو وہ پرانا ریسٹ ہاؤس تھا، وہ 1 نمبر کمرہ ہوتا تھا جو VIP کمرہ تھا. میں نے پوچھا بھائی یہ اسکندر صاحب کدھر سوتے؟ انہوں نے کہا جی اس بیڈ پر سوتے ہیں. منیر صاحب اللہ گواہ ہے میں اس بیڈ پر نہیں سویا، میں صوفے پر سویا. میں نے کہا ادھر سردار اسکندر سوتا ہے. میں اتنا احترام کرنے والا آدمی ہوں، میرے ساتھ اگر وہ نہیں ہو سکا وہ کسی اپنی اولاد کا بھی نہیں ہو سکتا. وہ میں اتنا احترام کرنے والا آدمی ہوں. اور مجھے افسوس ہوا کہ انہوں نے کہا وہ ناقابل اعتبار ہے، بے دید ہے. یعنی انہوں نے میری ساری مطلب ہے جو ان کے ساتھ میں نے کیا، میرا ان کی وجہ سے سردار قیوم صاحب کے ساتھ جھگڑا پڑا. ان کے تو ووٹ ہی کوئی نہیں ہے. جو ہمارے حلقے میں سکیال ہیں وہ سردار صاحب کے کہنے پر ووٹ دینے والے لوگ ہیں. تو ان کی وجہ سے ہوا میرا جھگڑا ان کے ساتھ. میرا ان کے ساتھ کیا ہے، وہ تو میری مطلب ہے ان کے ساتھ تو واقفیت بعد میں، ان کے ساتھ تو پہلے سے تھی. اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میں ویسے یہ آپ حضرات کو بعض باتیں بتانا چاہتا ہوں. اب بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ایک 36 سالہ تعلق ہے، لیکن بوجہ ان کے میں آیا جا کے نہیں گیا آپ کے پاس زیادہ. آیا کبھی آئے، ان سے بات کی، ان کے گھر آئے، وہاں سے ہم چلے گئے. وہ نہیں آپ کے قریب ہونے دیا گیا، یا نہیں ہو سکا بدقسمتی کے ساتھ. اللہ 36 سال جس جگہ کا ساتھ ہو اور بڑے اچھے لوگ ہوں، تو یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. باقی یہ ہے کہ اپنا اس میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا سائل، آپ سائل نہیں ہیں، آپ کا حق ہے. سائل کیوں ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو سائل کیوں کہتے ہیں؟ آپ کا حق ہے جی. اور آپ وہ مجھے یہاں سے پڑھ کر مانگ سکتے ہیں مجھ سے کہ یہ ہمارا حق ہے، یہ دعا دیں. یہ ویسے نہیں کہہ رہا میں کسی بات پر نہیں. میں مطلب ہے میں سچی بات آپ کو بتاؤں، میں اللہ کا بڑا شکر گزار ہوں. اس نے بہت کچھ مجھے دیا، میں شکر ہی نہیں کر سکتا. ایک چیز جو اس نے مجھے دی ہے نا، اپنے علاوہ اس نے مجھے کسی کا خوف ڈالا ہی نہیں ہے ہی نہیں. میں ڈرتا ہی نہیں کسی سے، اپنے اس کے رب کے بغیر. عزت کرنی ہوتی ہے بڑے کی، لیکن خوف کوئی نہیں ہے کسی کا. ایک دن سردار صاحب سے کہا میں نے، اللہ ان کو مقصد کرے، تو میں نے کہا جی میں 2 سے ڈرتا ہوں. کہنے لگے کس سے؟ میں نے کہا ایک اللہ میاں سے، تو اپنے مالک مکان سے، وہ کہ مجھے گھر سے نہ نکال دے، کرایہ دار اس کا. باقی میں نے کہا مجھے نہ آپ کا خوف ہے نہ کسی کا. عزت کرتا ہوں آپ کی، لیکن ڈر کسی کا نہیں. گزارش آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ عجیب بات ہے. یہ ملک نواز بھی زندہ، راجہ نصیر بھی زندہ، اور سردار اپنا یہ نجیب بھی. یہ جب عتیق خان کو اس کے یعقوب خان کے خلاف ہوا تو میں نے انکار کر دیا. بلکہ وسیع صاحب موجود ہیں، شاید اس کو بھی پتہ ہوگا. میں اس وقت بھی پہلے بھی میں نے انکار کیا تھا. میں نے کہا جی میں یہ 6 پارٹیوں میں نہیں بن سکتا، یہ میرے طبیعت ہی نہیں ہے. اللہ نے موقع دیا تو کوئی بات نہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ سلن قبیلے کے ساتھ ہمارے بڑے مراسم رہے میرے باپ کے، تو میں یہ نہیں کر سکتا یہ کام. تو میں نے خاموشی تھا، بلکہ واللہ میں نے فون سننا چھوڑ دیا. عید کے بعد سنا، مجھے ایک دن پتہ نہیں کس کے تھرو بلایا اس نے، راجہ نصیر نے. اس نے کہا تم کوئی عجیب انسان، ہم تجھے وزیر اعظم بنانا چاہتے ہو اور تم بننا نہیں چاہتے ہو، پارٹی کو اکٹھا کر کے. بعد میں پھر وہ ایک ایسا مسئلہ بنا مجھے پڑا. تو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، سکندر صاحب راضی نہیں تھے. مجھے کہہ لگا تم کیوں بنے ہو وزیر اعظم؟ ان کی کوئی خواہش نہیں تھی. اور کوئی 2016 میں بھی کوئی انہوں نے دلی طور پر قبول نہیں کیا. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، میں نے ہمیشہ ان کے ساتھ وفا کی، ہمیشہ. بھائی کو میں اور سلیم چشتی صاحب ادھر سے پکڑ کر لے گئے، پارک ہوٹل سے گھر لے گئے، استعفیٰ لے کر اس کو دیا کہ عتیق خان سے استعفیٰ دلوا کر اسے ان کے حوالے کیا جاتا.
میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. دوسری بات یہ سے ناراضگی کچھ تھی ان کو، مطلب میں نے ان سے کہا تھا کہ میں حکومت کے زور پر آپ کے مخالفوں کو ان کو کرش نہیں کر سکتا. مقابلہ کرنا ہے سیاسی طور پر کریں. میں انتظامیہ کے تھرو جو ہے نا نہیں یہ کر سکتا. میں نے کہا جی میں نہیں کر سکتا، میری عادت نہیں ہے، طبیعت نہیں ہے میری کہ مخالفوں کو جو ہے نا وہ حکومت کے زور پر دبایا جائے. یہ میں نہیں کر سکتا. تو اب میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اپنا باقی وہ کہتے ہیں حکومتیں بنانا گرانا، وہ زمانہ چلا گیا. وہ ہم ان کے ساتھ تھے تب وہ حکومتیں بناتے گراتے تھے. اب ان تلوں میں تیل نہیں ہے. ہاں ان تلوں میں تیل نہیں ہے. اب ہم سے ساتھ نہ تو تب بات بنتی تھی نا. میرے جیسے ان کے مخلص جانسار لوگ نہ ہو تو کیا عتیق خان نے یہ کیا. میں نے ویسے ان کے بیٹے کو کہا میں تمہارا باپ بھی جیسا تھا جیسا عتیق خان. کیوں؟ میں کہا وہ تیرے باپ کو گالی نکالتا تھا، تیرا باپ اس کے باپ کو گالی، تم دونوں ایک ہی جیسے ہو. میں اچھی جوڑی بنی ہے. تو یہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی وہ آج میں بیان پڑھ رہا تھا کہ مجھے حکومتیں بنانی گرانی آتی ہیں لوگ شامل، بالکل نہیں. ویسے اب دریا پلوں کے نیچے سے بہت سارا پانی بہہ گیا. یہ آپ لوگ تھے نا، آپ منیر صاحب آپ لوگ تھے نا. یہ چھت کھڑی ہے، یہ دیواریں ہیں تو چھت کھڑی ہے نا. یہ دیواریں نہ ہو یہ چھت تو وہ کرے چڑھ ہی نہیں سکتے. اگر اٹھائیں گے مشین سے نیچے گر جائے گی. یہ آپ لوگ تھے دیواریں، سیدھی سی بات. تو گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اس دفعہ کوشش کی کہ ہم کوئی بہتر کام کر سکیں. میں نے کابینہ میں لڑ جھگڑ کر NTS کیا کہ حقداروں کو اس کا حق ملے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک پبلک سروس کمیشن، وہ ایک لڑکا تھا شفیق نام ہے اس کا، یہ ڈاکٹر مصطفیٰ بشیر صاحب کے حلقے میں پیچھے رہتا. اس کے انٹرویو میں سن رہا تھا. وہ کہنا جی میں دیتا تھا ریٹن ٹیسٹ سے پاس ہو جاتا تھا تو پبلک سروس میں سواری ہوتی تھی تو مجھے فیل کرتے تھے. میں ایک دن تنگ آ گیا. میں نے ماں کو کہا کہ میں مزدوری کروں گی. اس نے کہا نہیں بیٹا شفیق تو نے پڑھنا ہے، ابھی میں تیرے لیے کام کاج کروں گی، کوئی برتن مانجوں گی، یہ کروں گی، تو نے پڑھنا ہے، تو نے کوئی بننا ہے. تو کہنے لگا یہ نیا پبلک سروس حکومت ہے، وزیر اعظم کو مبارکباد دیتا ہوں، آج میں گریڈ 17 میں لیکچر میں لگ گیا ہوں. پھر وہ رونا شروع کر دیتا ہے. اس سے پوچھتا ہے انٹرویو میں تو روتا کیوں؟ اس نے کہا آج میری ماں زندہ نہیں ہے، وہ دیکھتی کہ میرا بیٹا شفیق ایک مناسب جگہ پر لگ گیا. ایک اور بات آپ کو بے شمار باتیں. ایک دن یہ ہوا کہ اب نورین جو ہے، نورین عارف صاحبہ جن کے انہوں نے اپنی بیٹی دی ہے، وہ رشتے میں میری سالی لگتی ہے. آپ جن لوگوں کو شاید کو پتہ نہ ہو، میری بیوی کی وہ اپنا پھوپھی بہن ہے سگی. وہاں میں اس نے مجھے بتایا کہ ایک لڑکی آئی میرے پاس. اس نے کہا باجی میں اس میں ہو گئی ہوں، اس میں ریٹن ٹیسٹ پاس کر لیا ہے، تو خیال رکھیں کہ میرے ساتھ کوئی زیادتی نہ کر بیٹھے اس میں انٹرویو میں. اس کو شک یہ تھا کہ ان کی ایک اور عزیزہ تھی جو ان کی وہ بھی نمبر ان کے برابر تھے. بہرحال وہ ریٹن ٹیسٹ میں اس انٹرویو میں پاس ہو گئی. تو وہ کہنے لگے وہ لڑکی آئی میرے پاس تو مجھے کہنے لگی یہ میرے پاس اتنے پیسے تھے، آدھا کلو مٹھائی لے کے آئی ہوں، میں پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتی ہوں، ماں میری برتن مانجتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، استری کرتی ہے، بھائی میرا بڑا جو ہے وہ گردے کا مریض ہے، اس کو دوائیاں دیتی ہوں، اور چھوٹے بھائی کو میں پڑھاتی ہوں. تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنی ہوں. وہ کوئی نہ کوئی جو کام کیا اللہ میاں کسی نہ کسی کی ضرور سنے گا. آپ کو ہمیں جو ہے نا اللہ میاں ناکام نہیں کرے گا. اور پھر جو بڑا کام ہم نے کیا وہ ختم نبوت کا کیا. منیر صاحب اسمت اللہ صاحب میں گیا اس پر اپنا عمرے پر، والا نے موقع دیا 3 دن مسلسل ہمیں ریاض الجنہ میں رسول اللہ کے سرانے کھڑا ہونے کا، دعا مانگنے کا موقع ملا. تو میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا کوئی کمزور امتی نہیں ہوں، میں دعوے سے آپ کے پاس ہے، میں آپ کا سپاہی ہوں. تو آپ میری اور ان میرے ساتھیوں کی بخشش کا سبب بھی بنیں گے اور ہمیں مخالفوں سے بچانے کے لیے آپ ہمارے لیے دعا کریں گے. چونکہ اللہ نے کہا نا جو اپنے رسول کے پاس جا کر اسے اپنے آپ میں دعا کرواؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، راجہ
फारूक हैदर खान साहब। ہم سے پہلے بھی لوگ تھے, نہیں اللہ نے ان کو یہ سب, مطلب مجھے یاد ہے کہ یہ جو پہلی قرارداد جب پیش ہوئی تھی اس میں میری ماں کا بھی ووٹ تھا, میرے چاچا کا بھی ووٹ تھا, تو اللہ نے مجھے یہ موقع دیا کہ ان بزرگوں کی میں خواب کو پورا کر سکوں, میجر محمد ایوب صاحب کے خواب کو پورا کر سکوں. تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, اس کے بعد ہم نے یہ 13ویں ترمیم کی, بلکہ میں نے زندگی میں ایک بار اسکندر صاحب سے تلخی کی ہے. جب میں گیا میرے ساتھ افتخار بھی تھا, گیلانی صاحب میرا عزیز ہے, وہ اس کی حمایت کرنے لگے کشمیر کونسل کی, تو مجھ سے نہ رہ گیا, میں تھوڑا سا طلب ہو گیا ان کے ساتھ. انہوں نے کہا دیکھو یہ کیا کہتا ہے فاروق مجھے. میں نے کہا جی آپ نے یہ صدارت صاحب نے, وہ دنیا میں نہیں رہے, آپ نے ہمارے دماغ میں بات ڈالی کہ یہ کشمیر کونسل برا ادارہ ہے, تو جب اس کو میں ختم کرنے کی کوشش کروں آپ اٹھ کر اس کی حمایت میں آ گئے. میں نہیں مانتا ہوں آپ کی بات. اللہ نے موقع دیا, اللہ اس کو میاں نواز شریف کو اور شاہد خاقان عباسی کو اللہ تعالیٰ ان کو مطلب اس کا صلہ دے, یہ انہوں نے کیا اور ہم نے یہ کرا. ہم نے اپنا حصہ مالیاتی جو ہے بڑھایا, یہ ابھی بھی 13 ارب روپیہ اس مرکزی حکومت نے ہمارا دینے میں, پرسوں بھی گیا تھا ایک وزیر کو, دوسرے کو بھی کہا ہمارے پیسے. تو میں جو آپ سے عرض کروں, یہ خوراک کے معاملے میں ہمیں انہوں نے پھر اب بڑی مشکل پڑ گئی. ہمیں 80,000 ٹن کوٹا دیا, ہمیں گندم ہی نہیں ملتی ہے پاکستان میں, ملتی ہی نہیں ہے گندم, دستیاب ہی نہیں. اب ہمیں وہ گندم کراچی سے لانی پڑا, 2 ارب روپیہ آپ اور اس پر فالتو دے رہے ہیں, حکومت اور طور پر دے رہی ہے. پالسس کمیشن کیا ہے, مظفر آباد آپ گئے ہوں گے, ادھر سے 106 میل دور جگہ کیل ہے, 100 میل اس کے آگے 6 میل ایک اور جگہ بچھل اس کا نام ہے, وہاں سے ضلع بارہمولہ سٹارٹ ہوتا ہے جو آج ہمارے پاس ہے. یہ یونین کو جو گریس ہے یہ ضلع بارہمولہ کا حصہ ہے, لیکن ہمارے پاس ہے 47 کی لڑائی کے بعد. وہاں کا لڑکا اسسٹنٹ کمشنر بھرتی ہوا. مجھے پتہ چلا کہ وہ ہمارا ایک افسر تھا, وہ ہمارا عزیز ہے, نیلم ویلی کا ہے, میرپورے گاؤں کا, ہمارے قبیلے کے. وہ اس کو میں نے زندگی میں کسی کو گالیاں نہیں, اس کو میں نے گالیاں نکالی کسی ملازم کو, ویسے چل جاتی ہے میری. وہ میں نے اس سے مولانا سے کہا اپنے, اور ان سے میڈیا عیسائی سے بھی میں نے کہا یہ جو میں گالیاں نکالتا ہوں یہ اس کا کرنے کا مطلب ذرا زبان کی چاشنی کے لیے ہوتی ہے, بس وہ بدماش کے خلاف لگا دیتا ہوں میں. بہرحال نکالنی چاہیے. وہ جو آدمی اپنی سالی کو اغوا کر کے لے جائے اور اس کا حملہ کرے تو اس کو میں کیا بولتا ہوں, سالی بہن کی جگہ ہوتی ہے, بہن جیسی ہوتی ہے. وہ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لڑکا جو ہے نا وہ اسسٹنٹ کمشنر ہے آج. تو میں نے اس کو جو تھے, وہ ان کا نام بشیر نام تھا, ان کا برادر بشیر. تو میں نے اس کا ساتھ برا بلا کہا, وہ منتیں کرے. میں نے کہا جب میں سفارش نہیں کرتا اور کون بھائی کا لال ہے میرے حلقے میں آ کر, تو تمہیں کہ اس کے نمبر بڑھاؤ, اس کا گھٹاؤ. وہ بعد میں چلا کسی نے جھوٹ بولا. تو میں نے مطلب ہے یہ حقدار کا حق, اللہ نے کہا چھوٹا ہے کام کیا, سارے نہیں ہم کر سکے. میں نہیں کہا میں ریاست مدینہ بناؤں گا. ریاست مدینہ نہ رسول اللہ جسمانی طور پر موجود ہے, نہ صحابہ کرام کی وہ ٹیم موجود. ہاں اس کے اوپر ہم نے عمل درآمد کرنا چاہیے, بنا نہیں سکتے لیکن اس کے مطابق ہمیں آگے چلنا چاہیے. وہ اللہ نے کہا نا کہ جب میں تمہیں حکومت دوں تو پہلے انصاف قائم کرو. اب انہیں اس سے پہلے یہ نہیں کہ نماز میں تو غیر مسلم بھی ہوتے ہیں, یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھنی ہے, وہ پہلا بنیادی عنصر, لیکن انصاف قائم کرو. میں نے کابینہ سے کہا یا این ٹی ایس ہوگا تو یا میرا استعفیٰ, دونوں میں سے جو آپ کو قبول ہے کر لیا. میٹنگ بلائی تھی جی. تو بات یہ ہے کہ یہ کیا ہم نے اپنا یہ کیا, 13ویں ترمیم کی ہے, مالی اپنے وہ حاصل کی ہے, کچھ بہتری لائی ہے, سڑکوں کا انتظام کیا, دوسرا تیسرا بہت ساری چیزیں رہ گئی. میں نے یہ کیا کہ میں نے ہر چیز برابری کی بنیاد پر ایم ایل ایز کے درمیان تقسیم کر دی. وہی ایم ایل اے جو وزیر ہوتا کہ جائیے یہ پیسہ آپ کا جا کر کام کرے. تو وہ اس میں کوئی خرابی کر رہے ہوں گے. اس سے صدر صاحب کہنے لگے کہ نہیں جی وہ تم نے یہ پیسے, اس میں یہ کہ سب سے زیادہ پیسہ جو ہے سڑکوں کا وہ کوٹلی ڈسٹرکٹ کو ملے 21 ارب روپے, اور باقی کام 21 ارب, میرپور 15 ارب اور ممبر 12 ارب, یہ میرپور ڈویژن کے. تو میں نے اپنی طرف سے کوشش کی. ابھی وہ جو کوٹلی واٹر سپلائی ہے اس کی ہے, نکیال کی واٹر سپلائی ہے تو اس کا اصل نام کھنڈار ہے نا, نکیال تو پہلے آتا ہے نا گاؤں. تو وہ کیا مطلب ہے ہم نے, اور بہت سارے کام کیے.
یہ بھی میرپور میں اب شروع ہو جائے گا. یہ جو ہم جو پلاسٹک کراتے تھے یہ انشاءاللہ اس مہینے کے آخر میں جو ہے افتتاح ہوگا. وہ یہاں بجائے لوگوں کو اسلام آباد یا لاہور جانے کے میرپور میں ہو جائے گا. کوٹلی میں 200 بیڈ کا نیا اسپتال دے رہے ہیں. آپ نے جن باتوں کا تذکرہ کیا, ذکر کیا, میں اس پر آپ کا شکر گزار ہوں. اس میں یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں مطلب ہے آپ کے ساتھ رہوں, آپ کے ساتھ ہوں میں, اور جو بھی آپ مجھے مشورہ دیں گے اس پر عمل درآمد کروں گا. آپ نے ادھر فرسٹ ایڈ کی بات کی تھی, تو وہ آنے والی ابھی وہ محکمہ ہیلتھ کی جو ہے نا, وہ جس طرح ابھی یہ محکمہ تعلیم کا ہوا تھا وہ آنے والی ہے انشاءاللہ تعالیٰ, اس پہ کریں گے. دوسری گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اپنا یہ آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ابھی ابتدا ہے ہماری, اور یہ مشاورت جاری رہے جو جلدی اس مشاورت کو مکمل بھی کرنا ہے ہم نے, چونکہ وقت تھوڑا ہے. ہاں سال پہلے ہوا ہوتا نا یہ معاملہ کا, وہ کر رہے تھے کافی عرصے سے کوشش, میرے ساتھیوں کو بلا کر کہا تم آزاد گروپ بناؤ, یہ کرو وہ کرو, یہ بھی کرتے رہے. اب بات یہ ہے کہ یہ جو وزارت عظمیٰ ہوتی ہے نا, اس کا اختیار یہ نہ تقسیم ہوتا ہے, نہ اس میں شراکت ہوتی, نہ کسی کو منتقل ہو سکتا ہے. میں نے کیا اپنی مرضی سے کہ چلایا فرسٹ کلاس کے ٹھونک بجا کر کیا, کوئی بات ایسی نہیں, جو میری سمجھ میں آیا وہ میں نے کیا. یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بے شمار باتیں وہ میں نہیں کرنا چاہتا, میں نہیں چاہتا کہ میں بھی اس طرح کی بات کروں. اب یہ جو میاں صاحب کے بارے میں مجھے بڑا دکھ ہے سچی بات کا. اگر میں نے باتیں کہہ دی پھر کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ مطلب جو رئیس ہے, جو بنی ہوئی ہے ساکھ, اس کو بھی خراب کرنا چاہتے ہیں. گزارش کی ان کے بیٹوں کے ہاتھ, ان کو کہا کہ ہمیں جو مرضی برا بلا کہیں آپ چلیں, لیکن اس کے بارے میں نہ کہیں, بری بات ہے یہ. وہ جو جس طرح کہ آپ نے الزام لگائے, نہ اس کو کوئی مانتا نہ سنتا. آپ نے جو گفتگو کی اس سے آپ کے قد میں کمی واقع ہوئی ہے. عتیق خان اب یہ کیا کہ ان کو آگے لگایا ہوا ہے, ان سے وہ برا بلا کلواتا ہے, اور وہ جو ہے نا وہ کیا نام ہے اپنا خود پیچھے ہٹا ہوا ہے, تو ان سے برا بلا کلواتا ہے. اب ان کو سمجھ آتی ہے نہیں ہے, یہ اسی طرح کرتے ہیں, ہیں بھی ایسے ہی, ایسا بھی ہے کہ ایسی بات نہیں. میں نے اس سے کہا تھا ان کے بیٹے کو کہ آپ جو بتاتے ہیں آپ کے والد صاحب اتنے معصوم نہیں ہیں, میں جانتا ہوں ان کو اچھی طرح سے. اب اگر ہم آپ کی عزت کرتے ہیں آج بھی, تو اس کو قائم رہنے دیں دنیا کے سامنے. بری بات ہے کسی آدمی سے اتنا لمبا عرصہ گزرا ہو تو میں پھر اس کے مطلب ہے وہ کمزوریاں بیان کرنی شروع کر دوں. بہرحال وہ ان کا کام ہے, یہ ہمارا کام ہے. مجھے بہت ساری باتوں کا پتہ ہے. میں نے ان سے کہا جی چلے سردار صاحب کا فاتح پڑھے, نہیں ان کا چھوڑے. آج کہتے ہیں مجھے بڑا افسوس ہے, 3 دفعہ کہا ان کو میں اچھا جی دل کوٹ نہیں جا سکتے, اسے ہی پڑھ لیتے. اب وہ چھوڑیں اس کو. عتیق خان کے بارے میں جو غور افشائی کرتا رہا, ان کے والد صاحب کے بارے میں, یہ ان کے باپ کے بارے میں کرتے رہے. میں نے اسے کہا تھا ان کے بیٹے کو, میں نے کہا پھر میں بات بتا دوں تیرے والد صاحب کہتے تھے, حیدہ نہیں نہ کرے, میں پھر منع کر دے اسے. تو میں یہ آپ سے کرنا چاہتا ہوں, چلیے اس بات کو چھوڑیں. تو گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں, کل ہی خیبر پختونخوا میں وزیر دفاع کے جہاں سے قومی اسمبلی کا ممبر منتخبہ, ادھر سے لیگ نے سیٹ لی ہے. باقی جماعتیں بھی ساتھ ہیں. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ کہ جدھر سے پرویز خٹک صاحب قومی اسمبلی کے ممبر بنے, ان کی سیٹ پی ٹی آئی کی لیگ نے لی ہے. کل ہم نے وہاں ادھر بھی لی سیٹ اپنی, کیا نام ہے یہ ادھر شیخ پورہ میں. ڈسکے میں میرا سارا رابطہ رہا, انہوں نے وہ جو بدماشی کی, انہوں نے یہ کیا کہ جہاں پر لیگ کی اکثریت تھی ووٹوں کی, وہاں پر جھگڑے وغیرہ کروا کے تاکہ پولنگ آستہ ہو جائے. آپ کو پتہ ہے نا, آپ لوگ بھی کرتے رہتے ہیں مخالفوں کے خلاف, ہم بھی کرتے رہتے ہیں, سارے کرتے ہیں. تو وہ انہوں نے یہ کوشش کی,
اور بعد میں نے فون کیا تو انہوں نے کہا جی وہ تو ہم نے چھڑا لیے ان سے پولیس کے قبضے سے پولنگ اسٹیشن. پھر انہوں نے جا کر جو آپ نے دیکھا کہ وہ جو موٹر سائیکلوں پر آپ نے ٹی وی دیکھا ہوگا وہ دندناتے پھر رہے فائرنگ کر رہے ہوں, وہ کسی نے لکھا یہ بیروت نہیں ہے, یہ ڈسکا ہے پاکستان. اور اس کے بعد پھر وہ جو ان کی خاتون ہے جو ہے وہ کیا بلایا جی وہ کیا نا اس کا فردوس عاشق, وہ اور وہ جو ڈار صاحب ہیں انہوں نے عملاً یہ کوشش کی کہ وہاں بندے مارے جائیں. مارے گئے بیچارے 2 آدمی. خواجہ حسن صاحب کو پہلے گرفتار کیا انہوں نے کہ وہ اثر انداز ہوگا, اس کی حیثیت ہے ادھر. اور وہ اس کے بعد 19 جو ہے وہ گم گئے پریزائڈنگ افسر, وہ 13 گھنٹے کے بعد پہنچے. انہیں بھی کہا جی کہ ہمیں جو الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہمیں پورا یقین ہے کہ اس میں انہوں نے رد و بدل کیا ہے تھیلوں کے اندر, ہم یہ اس کی گواہی نہیں دے سکتے. اب وہ الیکشن کمیشن نے کام پھینکا, وہ بھی جیتے ہوئے ہم, یعنی عبرتناک شکستی ہے. وہ جو فاٹا میں ایک سیٹ ہے اس پر بھی وہ تھوڑے سے ووٹوں کا تو وہ ادھر بھی گڑبڑ کی انہوں نے کے میں. آنے والا وقت لیگ کا ہے انشاءاللہ, یہ آپ دیکھیں گے. ابھی یہ جب ہمارے الیکشن ہوں گے نا جولائی میں, یہ چھپتے پھریں گے, ان کی منیر صاحب ان کو جگہ نہیں ملے گی کہیں. کوئی کڑی پڑی ہے ٹھوسی کڑی پڑی ہے, کوئی پیر کے نا جڑا پہاڑ ہے نکیال دے درمیان تو کوٹی درمیان پیر لسوڑے ہیٹھو پتہ نہیں کوئی پتھر ہیٹھو نکل سی چھپیا ہوا, ٹھیک ہے یہ کوئی کدھر ہو سی انشاءاللہ. تو آپ دیکھنا یہ بات, یہ اس طرح جو ہے نا یہ دھوکہ دہی اور احسان فراموشی اور بوسن کشی, یہ اللہ میاں کو پسند نہیں ہے. یہ کبھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو ہے نا وہ سرفراز نہیں کرتا. تو یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آنے والا وقت لیگ کا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ہم الیکشن میں اپنا جو ہم نے کام کیا, آپ لوگوں کے پہلے میری ذات اوپر سے اور رب کی ذات, اقتدار دینے والا لینے والا وہ ہے, دعام صرف اس کی ذات کو ہے, باقی ہر چیز کا فنا ہے. قیامت کے دن یہ ساری دنیا فنا ہو جائے گی, یہ کائنات ہی فنا ہو جائے گی, صرف آپ کے میرے اللہ کا نام لے گا باقی, اور اس کے آگے ہم پیش ہوں گے. تو مجھے ویسے عصمت اللہ صاحب یقین ہے کہ جب میرا حساب ہوگا نا میرے ساتھیوں کا, ہم گناہ گار لوگ ہیں, تو رسول اللہ میاں سے ضرور میں سفارش کریں گے اس قرارداد کی بنیاد پر کہ میرے اللہ ان کو معاف کر دیں, ان کو گناہ بخش دیں. مجھے پورا یقین ہے, میرا ایمان ہے اس پر. تو یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آنے والا وقت لیگ کا ہے. مشکلات ضرور ہوتی ہیں, مزہ اسی میں مقابلے میں ہوتا ہے جو آپ کے خلاف سازشوں مشکلات اس میں سے آپ کامیاب ہو کر نکلے اللہ کی مدد سے. اسی جیت کا جو ہے نا لطف بھی اسی کا ہوتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. لیگ کے اندر کوئی یہ جو ہے وہ نہیں ہے, دراڑ نہیں ہے. پوری پارلیمانی پارٹی متفق ہے, ہم نے قرآن اٹھایا ہوگا, اس پر الف کیا ہوگا. جو اس سے پھرے گا تو پھر اللہ اور وہ اس کا معاملہ ہے. سب سے پہلے میں نے اٹھایا تھا, اس میں یہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے. کارکن بھی اپنے اوپر موجود ہے. البتہ آج میں نے اخبار میں بیان پڑھا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ ہر حالت میں یہ الیکشن جیتنا ہم نے, ہر حالت میں بڑی پھر گڑبڑ ہو جائے گی. اگر آپ نے ہر حالت میں جیتنا ہے, یہ میڈیا کے لیے ہے کہ پھر ہندوستان کی حکومت پر پاکستان کی حکومت میں کوئی فرق باقی نہیں ہے, ہر حالت میں جیتنا. آپ کا خیال ہے ہم نے کوئی چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں, ہر حالت میں جیتیں گے آپ؟ کون ہے آپ؟ ہر حالت میں جیتیں گے. پیسے کی بنیاد پر تو ہندوستان کا پیسہ زیادہ ہے ہم سے. آپ لوگوں کے ضمیر و ایمان خریدنا چاہتے ہیں. ادھر کوئی انٹرم گورنمنٹ نہیں ہے. میں دیکھوں گا کون آدمی آزاد کشمیر کے اندر جو ہے نا وہ دام نہیں کرتا پاکستان کا کوئی آ کر گیا. کل بھی ایک آیا تھا, اس کو میں نے کہا آرام کر کے بیٹھو, جس کی تصویر لگی ہے یہ اخبار میں. آج یہ کل آیا تھا, کل آیا تھا. میں نا کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں چاہتا ہوں آپ مجھے یقین ہے کہ میرا رب, اس کے بعد اس کی مخلوق, اس نے طریقہ کار بنایا ہوا ہے کہ میں کیسے کرتا ہوں. اس میں پھر یہ لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے, یہ دلوں کو موڑتا بھی ہے اور جوڑتا بھی ہے, وہی ہے.
اپنی بات کہتا ہوں، جو اس نے مجھے دیا ہے اس پر تو میں راضی ہوں، مجھے راضی ہے، لے لیا تو پھر بھی راضی ہوں اس پر، وہ بھی اس کی رضا، وہ بھی اس کی رضا ہے، لہذا مجھے کوئی فکر نہیں ہے کہ مجھے بہت کچھ پتہ ہے اگلے کتنے مجبور تھے جب اترے تھے، جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، مجھے بھیجتے تھے جا کر یہ فلانا یہ نہ بننے دو، یہ قانون نہ بننے دو، یہ قانون نہ بننے دو، کیا باتیں کرتے ہیں، مجھے بتاتے ہیں، مجھ پر کہتے ہیں کہ یہ کام ناقابل اعتبار ہے، میں ناقابل اعتبار ہوں کہ ساری کھولوں چٹھا پھر میں. تو یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ کوٹلی حلقے میں بھی تکیالہ کے لوگوں کی بڑی تعداد آباد ہے، ادھر بھی کام کر رہے ہیں، آپ نے اپنے حلقے میں بھی کام کرنا ہے، ادھر بھی کام کرنا ہے، جہاں سے میں الیکشن لڑوں ادھر بھی کرنا ہے، اور 4 نمبر سے جہاں لیگ الیکشن لڑی وہاں پر بھی آپ نے کام کرنا ہے، اللہ ساری طرف آپ نے کام کرنا ہے. یہ صرف آپ کو کیا آپ کا خیال ہے کہ آپ نکال تک محدود ہے؟ نہیں، ہر طرف جانا ہے آپ نے. اور یہ جو 25 فروری کو لنجوٹ میں جو ہندوستان کے جو بے ایمان اقدام سے 15 آدمی جو شہید ہوئے تھے، اس کا بھی میں نوٹیفکیشن جاری کرتا ہوں کہ اس کو سرکاری تقریبات میں منایا جائے. اس کو یہ ہماری شہداء کی تاریخ کا جو ہے حصہ ہے بہت بڑا، اور آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں جو لائن آف کنٹرول پر رہتے ہیں، اپنے گھر بار نہیں چھوڑے، انہوں نے مقابلہ کر رہے ہیں دشمن کا. ہم سے جو بن پڑا ابھی تک ہم نے اس میں وہ بدل تو نہیں ہوتا، وہ امداد ہی کہہ لیں آپ، ہم نے اس کو 3 لاکھ سے 10 لاکھ کیا، زخمی جو شدید ہے اس کو 8 لاکھ روپیہ کیا. اس ساتھ یہ بھی کیا کہ جو ایل او سی پر جو لوگ شہید ہوں گے فی کس 3000 روپیہ جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے ان کو دینے کا. یعنی کسی گھر میں اگر کوئی شہادت ہے، کوئی نابالغ ہیں، گھر میں جتنے نابالغ ہیں ان کو 3000 روپے فی کس جب تک اپنے پاؤں پر کھڑے نہ ہو جائے. باقی یہ ہے کہ اپنا منیر صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑی وفاداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ دیا، اور آج آپ کو بھی جو ہے نا جی ہاں ان کے لیے خوشخبری بیٹھ کر میرے صاحب بھی چلیں گے، بات کریں گے، جو یہ کہتے ہیں میں وہی کروں گا، اس میں کون سی بات ہے. ایک چیز کا اعلان کر دیا جائے اس پبلک کے سامنے. کیا ہم اپنے وہاں کے رہنے والوں کو یہ بتا سکیں کہ آپ اور یہ لے کر آئے. دیکھیں وہ اس میں ایک تھوڑا سا قانونی تقاضا مجھے پورا کر لینے دیں، ٹھیک ہے، میں کر کے دوں گا، ٹھیک ہے نا. یہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ باقی سیاسی فیصلے آپ نے کرنے، آپ لوگ کریں گے، جو سیاسی فیصلہ آپ کریں گے ہم اس کی تائید کریں گے منیر صاحب، ٹھیک ہے جناب، جو فیصلے آپ لوگ کریں گے آپ لوگ بیٹھ کر کریں گے. تو میں اب مجھے اپنے یوتھ سے بھی یقین ہے پورا، آپ لوگ اپنے تکیالے کے، آپ کو ایک واقعہ سناؤں، یاد آ گئی بات، بھول گیا تھا میں 2005 میں دہلی گیا، وہاں مظفر آباد کا ہندو تھا، وہ 20 سال جو ہے نا جی، وہ ان کے جو راجیہ سبھا نا ہاؤس آف لارڈ اس کے اوپر لایا، وہ اپر ہاؤس کا ممبر رہا، وہ مظفر آباد کا ہندو تھا، وہ ہمارا جاننے والا ہے، بلکہ یہ نورین عارف کے والد جو تھے راجہ میر خان سے اس کی شادی کے دوست بھی تھے، تو والد صاحب کو بھی دوست تھا. اس کا ایک بڑا بھائی تھا گیان چند، وہ مظفر آباد رہ گیا تھا، وہ اس نے بھائی بھی، بھتیجا بھی، اپنا بیٹا بھی بھیجا. والد صاحب نے کہا ادھر تیری جائیداد پر لوگ قبضہ کرے، جا ادھر، نہیں گیا وہ. تو وہ میں اس کے پاس گیا، ملا اس کو، تو وہ مجھے واقعہ سنانے لگا کہ جب آپ کے یہاں پونچھ میں گڑبڑ ہوئی نا، یہ تکیالے میں، آپ چونکہ پونچھ کا حصہ ہے نا،
تو لوگ ڈر گئے مظفر آباد میں کہ ادھر مارشلہ لگ گیا ہے. وہ سمجھتے مارشلہ کوئی بلا ہے. وہ مجھے سنانے لگا. مظفر آباد بڑے آدمی تھے پیر حسام الدین صاحب, کہنے لگے ہم ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو لوگ آئے تو انہوں نے کہا وہ ایک ہی بلا ہے, اس نے پوچھے چاہیے ادھر نہیں آنے لگی, نہ ڈرے اس کو لوگ. یعنی اس وہ جو آپ کے ہاں جو وہ برٹش آرمی وغیرہ نے موومنٹ کی تھی اس کا اتنا خوف تھا لوگوں کو, وہ سمجھے کہ کوئی بلا ہے یہ کھا جائے گی ہمیں. یہ مجھے وہ اس نے وہ جو تھا اپنا تیرتھ رام عاملہ اس کا نام تھا, اس نے مجھے دہلی یہ بات سنائی 2005 میں. تو یہ آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں. وہ آپ لوگوں کی اپنی تاریخ ہے. بلکہ وہ میں بیٹھا ہوا تھا, نام بدلا پھر کیا, پھر وہ تھوڑا سا وہ جب آپ لوگوں نے الیکشن کیا تو وہ انہوں نے ڈالا کچھ نہ کچھ ڈالا. وہ جا پورا تو نہیں کیا, بہرحال وہ آدھا کر گئے چلیں. تو وہ ادھر ایک جگہ ادھر ایک جگہ ہے. تو وہی میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, ان کے بڑے سردار صاحب نے اچھے کام کیے, ہم ان کے سب لوگ جو ہیں وہ ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اگر انہوں نے جو اچھے کام کیے ان کو بھی ہم کہتے ہیں انہوں نے اچھے کام کیے. ہم مخالفت کسی کی نہیں کرتے, ہم کسی کی ذات کو جو ہے نا وہ بنا نہیں کرنا چاہتے تاریخ سے. البتہ یہ ہے کہ جو باقی لوگ ہیں جنہوں نے کیا ان کا بھی نام آنا چاہیے نا, باقی لوگوں کو بھی نام آنا چاہیے. وہ اس دن آیا تھا عارف علوی صاحب, تو وہ خالد ابراہیم صاحب کے بیٹے نے ایک بات کی تو وہ تاریخ میں نے غلط کی, تو میری ذمہ داری ہوتی, میں ہمیشہ بات کو ٹھیک کرتا ہوں. پھر میں کھڑا ہوا تو میں نے اس کی پورا سلسلہ بیان کیا کہ یہ ایسے ہوا, یہ ایسے ہوا, یہ ایسے ہوا, یہ ایسے ہوا. تو ٹھکیال برادری کی اپنی ایک تاریخ ہے ٹھکیالے کی, اور اس کو وقت آ گیا کہ اس کو باپ نے زندہ کرنا ہے. 70 کے بعد آپ کو پہلی بار موقع ملا ہے کہ ٹھیک ہے نا میری صاحب, اب آپ نے پورے علاقے کے اندر صلاح مشورہ کریں باقی لوگوں سے بھی, دیگر لوگوں سے, دیگر قبائل سے بھی. تو انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح آپ کہیں گے ہم اسی طرح کریں گے. ہم گلی گلی میں پہنچیں گے آپ کے کہنے کے مطابق. تو اس قابل آپ بنا دیں ہمیں بس. جی ہاں, یہ میں وہ پوری کوشش کر رہا ہوں 25 کو لنجوٹ آنے کی. میں وعدہ ابھی نہیں کرتا لیکن کرتا ہوں, میں کسی نہ کسی کو نمائندگی کسی وزیر کو ضرور بھیجوں گا ادھر اگر میں نہ آ سکتا. انشاءاللہ اس کو ہر سال اب ہم جو ہے نا یہ 25 فروری کو جو ہے یہ بناتے رہیں گے. اس کو مستقل سرکار میں اس کو ڈال دیں گے نا, لبریشن سیل جو ہے اس میں اپنے جو کیلنڈر ہوتا ہے نا اس میں جاری کر دیں گے, اس میں شامل کر دیں گے اس کو. ہاں جی, ایڈیشنل سیکرٹری کے پاس وہ کیس ہے تو سائنسز کے سبجیکٹ رکھے گئے ہیں, تو ہماری گزارش ہے کہ وہ آرٹس کے باقی جو ہیں وہ بھی ڈال دیے جائے اس میں. ٹھیک ہے جی, یہ مجھے بتا ہے وہ ٹھیک ہے. جی ہاں جی ہاں ٹھیک ہے, وہ نہیں ہوگا پھر مکمل نہیں ہوگا. بہرحال اور بھی جو کمی ہے جو مجھے موقع ملے گا میں پوری کروں گا. تو یہ آپ نے اب یہ کرنا ہے کہ حلقے کی یہ جو بجٹ ہم نے پیش کرنا ہے, ابھی ایک اور بجٹ ہمارا ہم نے اس طرح کرنا ہے کہ ہم تو انشاءاللہ ہم ہی ہوں گے, اگر نہ ہو ہم اللہ کو کوئی اس کو تبدیل نہیں کر سکے. آپ جس طرح جس سڑک کا نام دیں گے وہ میں اس میں ڈال دوں گا. جو سڑک آپ کہتے ہیں, جو سڑک آپ کہتے ہیں. میں جی جی وہ ہے نا وہ درمیان میں جو ہوا ہے اس کا بہت برا حال ہے. کچھ میں نے رکھا ہے, کچھ میں نے حصہ ڈالا, ابھی اور ڈالیں گے اس میں جی بیچ میں بعض حصہ اس کا بہت خراب ہے وہ. جی میں آیا پچھلی دفعہ ادھر سے آیا تھا تو وہ بہت ہی خراب. جی میں نے آپ سے کہا نا کہ وہ فرسٹ ایڈ کا آ گیا, یہ ابھی محکمہ ہیلتھ والے فرسٹ ایڈ کون سا کس جگہ پر ہے وہ بالا کوٹ. ملک صاحب لکھو ٹھیک ہے جی, وہ ہم اس کو ابھی آ رہا ہے وہ اس میں ڈال دیں گے بالا کوٹ. تو میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اس امید کے ساتھ کہ یہ ترقات جو ہیں یہ اور مستحکم ہوں گے انشاءاللہ. اور ہم میاں نواز شریف کا پرچم نہیں گرنے دیں گے, نکال بلند کریں گے اس کو, اور بلند کریں گے, میرے اللہ نے چاہا اس کو اور بلند کریں گے. تو باقی میں ان الفاظ سے آپ سے جانا چاہتا ہوں. آپ سے گائے بگائے جو ہے ملاقات ہوتی رہتی ہوگی, جب بھی میں اسلام آباد آؤں
آپ ملک صاحب سے جو بھائی میرے سے ملنا چاہتا ہے، البتہ یہ کہ آپ آپس میں ایک مشاورت کر لیں تاکہ ایک متفقہ طور پر جو ہے نا معاملات کو آگے چلایا جا سکے۔ تو میں ایک دفعہ پھر آپ سب حضرات کا، اپنا عصمت اللہ صاحب آپ کا زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ آپ نے پوری لین دی گیا تو 3 یونٹ سے اکیلے کمرے میں اگر آپ مجھے جوتا بھی مارے میں آپ کو کچھ نہیں کروں گا۔ اخبار میں اگر بیان دیا تو پھر پرابلم پڑ جاتا ہے۔ میں نے کہا جی بے فلا آدمی کا بیٹا ہوں، پھر میں کہا یہ نہ کیا کریں۔ تو میں نے ان کے بارے میں پچھلے جب بہت انہوں نے بات کرنی شروع کی، وہ میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے اخبار میں بیان دیا، مجلس سے کسی نے فون شاید کھولا ہوا تھا، تو وہ پھر انہوں نے ایک خط پڑھا، پتہ نہیں اس کو باپ کی تربیت نہیں ہے، ایسے ہی لگے رہتے ہیں خام خواہ وہ چٹھیاں نکال کر۔ کون چوتیا جس کو کہتا ہے کہ اس کی میرے بارے میں کہتا ہے اس کو باپ کی تربیت نہیں ہے؟ میرا دودھ بھی ٹھیک ہے، میرا خون بھی ٹھیک ہے اللہ کا فضل و کرم سے۔ ہم نے ثابت کیا، میری ماں نے، میرے چاچے نے 1975 میں سردار عبدالقیوم خان صاحب کے ساتھ، یہ اسکندر صاحب آج باتیں کرتے ہیں میرے بارے میں، یہ جب اکٹھی ہوئی جماعت تو سردار صاحب کے پاس گئے، سردار عبدالقیوم خان صاحب کا، تو اسکندر صاحب تھے، میں بھی تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ مجھے جب پچھلے دفعہ بھی چیئرمین پارلیمانی بورڈ بنایا تھا اس کی بھی بات بتاؤں، سردار اسکندر صاحب خود بننا چاہتے تھے، سردار عبدالقیوم صاحب نے کہا نہیں، یہ چونکہ وزیر اعظم ہے تو وہ پسند ناپسند کرے گا، تو پھر وہ قرا فال میرے پر نکلا کہ جی اس کو بنا دیتے ہیں تو کوئی ناراضگی نہیں ہوگی۔ وہ میں 12 سال رہا۔ اس دفعہ جو 2001 میں ہوا تو میں نے سردار صاحب سے معذرت کی، میں نے کہا سر بات یہ ہے کہ میں ادھر لگا رہتا ہوں تو ادھر میں 200-300 ووٹوں سے ہار جاتا ہوں تو میں اپنا کام کرنا چاہتا ہوں۔ تو کہنے لگے تمہاری کیا رائے ہے؟ میں نے کہا جی آپ فلاں کو بنا دیں۔ تو مجھے سردار صاحب نے کہا کہ تمہیں اپنی اور میری عمر کا فرق پتہ ہے؟ میں نے کہا تم کب؟ مجھے کہنے لگے تم ایسا مذاق کرتے ہو۔ خیر اندر چلے گئے تو اسکندر صاحب نے کہا مجھ پر چڑھا کے بھائی تم کس طرح انکار کرتے ہو؟ تم نے نہ کیا یہ ٹکٹ اس طرح، میں کیسے وزیر اعظم بنوں گا؟ پھر وہ واپس آئے تو میں نے کہا اچھا جی جو آپ کہتے ہیں وہی بات ہوگی۔ میں نے ان کا ہمیشہ ساتھ دیا، ان کا سگا بھائی بھی ان کے ساتھ نہیں تھا، سردار نہیں، وہ عتیق خان کے ساتھ، میں ان کے ساتھ۔ اور جب وہ صدر بن رہے تھے ہم 2 آدمی رہ گئے تھے ان کے ساتھ، ایک میں اور ایک کپتان سرفراز، اور صدر بھی تو پھر میاں صاحب کے کہنے پر بنے تھے نا، وہ اگر وزیر اعظم نہیں بنے تھے تو صدر بھی میاں صاحب کے کہنے پر بنے۔ اور بھی بے شمار باتیں میں سر جانا نہیں چاہتا، تو گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، میں کوٹلی گیا، میں قائم وزیر اعظم تھا، اس کو وہ پرانا ریسٹ ہاؤس تھا، وہ 1 نمبر کمرہ ہوتا تھا جو VIP کمرہ تھا۔ میں نے پوچھا بھائی یہ اسکندر صاحب کدھر سوتے؟ انہوں نے کہا جی اس بیڈ پر سوتے ہیں۔ منیر صاحب اللہ گواہ ہے میں اس بیڈ پر نہیں سویا، میں صوفے پر سویا۔ میں نے کہا ادھر سردار اسکندر سوتا ہے۔ میں اتنا احترام کرنے والا آدمی ہوں، میرے ساتھ اگر وہ نہیں ہو سکا وہ کسی اپنی اولاد کا بھی نہیں ہو سکتا۔ میں اتنا احترام کرنے والا آدمی ہوں، اور مجھے افسوس ہوا کہ انہوں نے کہا وہ ناقابل اعتبار ہے، بے دید ہے، یعنی انہوں نے میری ساری مطلب ہے جو ان کے ساتھ میں نے کیا، میرا ان کی وجہ سے سردار قیوم صاحب کے ساتھ جھگڑا پڑا۔ ان کے تو ووٹ ہی کوئی نہیں ہے، جو ہمارے حلقے میں تھکیال ہیں وہ سردار صاحب کے کہنے پر ووٹ دینے والے لوگ ہیں، تو ان کی وجہ سے ہوا میرا جھگڑا ان کے ساتھ۔ میرا ان کے ساتھ کیا ہے، وہ تو میری مطلب ہے ان کے ساتھ تو واقفیت بعد میں، ان کے ساتھ تو پہلے سے تھی۔ اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میں ویسے یہ آپ حضرات کو بعض باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ اب بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ایک 36 سالہ تعلق ہے، لیکن بوجہ ان کے میں آیا جا کے نہیں گیا آپ کے پاس زیادہ، آیا کبھی آئے ان سے بات کی، ان کے گھر آئے وہاں سے ہم چلے گئے، وہ نہیں آپ کے قریب ہونے دیا گیا یا نہیں ہو سکا بدقسمتی کے ساتھ۔ اللہ 36 سال جس جگہ کا ساتھ ہو اور بڑے اچھے لوگ ہوں، تو یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ باقی یہ ہے کہ اپنا وہ
اس میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا سائل، آپ سائل نہیں ہیں، آپ کا حق ہے. سائل کیوں ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو سائل کیوں کہتے ہیں؟ آپ کا حق ہے جی. اور آپ وہ مجھے یہاں سے پڑھ کر مانگ سکتے ہیں مجھ سے کہ یہ ہمارا حق ہے، یہ دعا دیں. یہ ویسے نہیں کہہ رہا میں کسی بات پر، نہیں. یہ آپ کی وسیع ضرورت میں مطلب ہے، میں سچی بات آپ کو بتاؤں، بڑا پانا میں اللہ کا بڑا شکر گزار ہوں. اس نے بہت کچھ مجھے دیا، میں شکر ہی نہیں کر سکتا. ایک چیز جو اس نے مجھے دی ہے نا، اپنے علاوہ اس نے مجھے کسی کا خوف ڈالا ہی نہیں ہے. واہ کیا بات ہے. ہے ہی نہیں، میں ڈرتا ہی نہیں کسی سے، اپنے اس کے رب کے بغیر. عزت کرنی ہوتی ہے بڑے کی، لیکن خوف کوئی نہیں ہے کسی کا. ایک دن سردار صاحب سے کہا میں نے، اللہ ان کو مقصد کرے، تو میں نے کہا جی میں دو سے ڈرتا ہوں. کہنے لگے کس سے؟ میں نے کہا ایک اللہ میاں سے، تو اپنے مالک مکان سے، وہ کہ مجھے گھر سے نہ نکال دے، کرایہ دار اس کا. باقی میں نے کہا مجھے نہ آپ کا خوف ہے نہ کسی کا. عزت کرتا ہوں آپ کی، لیکن ڈر کسی کا نہیں. گزارش آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ عجیب بات ہے. یہ ملک نواز بھی زندہ، راجہ نصیر بھی زندہ، اور سردار اپنا یہ نجیب بھی. یہ جب عتیق خان کو اس کے یعقوب خان کے خلاف ہوا تو میں نے انکار کر دیا. بلکہ وسیع صاحب موجود ہیں، شاید اس کو بھی پتہ ہوگا. میں اس وقت بھی پہلے بھی میں نے انکار کیا تھا. میں نے کہا جی میں یہ 6 پارٹیوں میں نہیں بن سکتا، یہ میرے طبیعت ہی نہیں ہے. اللہ نے موقع دیا تو کوئی بات نہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ سلن قبیلے کے ساتھ ہمارے بڑے مراسم رہے ہیں میرے باپ کے، تو میں یہ نہیں کر سکتا یہ کام. تو میں نے خاموشی تھا، بلکہ واللہ میں نے فون سننا چھوڑ دیا. عید کے بعد سنا، مجھے ایک دن پتہ نہیں کس کے تھرو بلایا اس نے، راجہ نصیر نے. اس نے کہا تم کوئی عجیب انسان، ہم تجھے وزیر اعظم بنانا چاہتے ہو اور تم بن نہیں چاہتے ہو پارٹی کو اکٹھا کر کے. بعد میں پھر وہ ایک ایسا مسئلہ بنا مجھے پڑا. تو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، سکندر صاحب راضی نہیں تھے. مجھے کہہ لگا تم کیوں بنے ہو وزیر اعظم؟ ان کی کوئی خواہش نہیں تھی. اور کوئی 2016 میں بھی انہوں نے دلی طور پر قبول نہیں کیا. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، میں نے ہمیشہ ان کے ساتھ وفا کی، ہمیشہ. بھائی کو میں اور سلیم چشتی صاحب ادھر سے پکڑ کر لے گئے، پارک ہوٹل سے گھر لے گئے، استعفیٰ لے کر اس کو دیا کہ عتیق خان سے استعفیٰ دلوا کر اسے ان کے حوالے کیا جاتا. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. دوسری بات یہ سے ناراضگی کچھ تھی ان کو، مطلب میں نے ان سے کہا تھا کہ میں حکومت کے زور پر آپ کے مخالفوں کو ان کو کرش نہیں کر سکتا. مقابلہ کرنا ہے سیاسی طور پر کریں. میں انتظامیہ کے تھرو جو ہے نا نہیں یہ کر سکتا. میں نے کہا جی میں نہیں کر سکتا، میری عادت نہیں ہے، طبیعت نہیں ہے میری کہ مخالفوں کو جو ہے نا وہ حکومت کے زور پر دبایا جائے. یہ میں نہیں کر سکتا. تو اور میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اپنا باقی وہ کہتے ہیں حکومتیں بنانا گرانا، وہ زمانہ چلا گیا. وہ ہم ان کے ساتھ تھے تب وہ حکومتیں بناتے گراتے تھے. اب ان تلوں میں تیل نہیں ہے. ہاں ان تلوں میں تیل نہیں ہے. اب ہم سے ساتھ نہ تو تب بات بنتی تھی نا. میرے جیسے ان کے مخلص جانسار لوگ نہ ہو تو کیا عتیق خان نے یہ کیا. میں نے ویسے ان کے بیٹے کو کہا میں تمہارا باپ بھی جیسا تھا جیسا عتیق خان. کیوں؟ میں کہا وہ تیرے باپ کو گالی نکالتا، تیرا باپ اس کے باپ کو گالی، تم دونوں ایک ہی جیسے ہو. میں اچھی جوڑی بنی ہے. تو یہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی وہ آج میں بیان پڑھ رہا تھا کہ مجھے حکومتیں بنانی گرانی آتی لوگ شامل، بالکل نہیں. ویسے اب دریا پلوں کے نیچے سے بہت سارا پانی بہہ گیا. یہ آپ لوگ تھے نا، آپ منیر صاحب آپ لوگ تھے نا. یہ چھت کھڑی ہے، یہ دیواریں ہیں تو چھت کھڑی ہے نا. یہ دیواریں نہ ہو، یہ چھت تو ایک دم وہ کرے چڑھ ہی نہیں سکتے، اگر اٹھائیں گے مشین سے نیچے گر جائے گی. یہ آپ لوگ تھے دیواریں، سیدھی سی بات. تو گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اس دفعہ کوشش کی کہ ہم کوئی بہتر کام کر سکیں.
میں نے کابینہ میں لڑ جھگڑ کر NTS کیا کہ حقداروں کو اس کا حق ملے. بہت بڑا کام، بہت دعائیں آپ نے حاصل. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک پبلک سروس کمیشن، وہ ایک لڑکا تھا شفیق نام ہے اس کا، یہ ڈاکٹر مصطفیٰ بشیر صاحب کے حلقے میں پیچھے رہتا، اس کا انٹرویو میں سن رہا تھا. وہ کہنا جی میں دیتا تھا ریٹن ٹیسٹ سے پاس ہو جاتا تھا تو پبلک سروس میں سواری ہوتی تھی تو مجھے فیل کرتے تھے. میں ایک دن تنگ آ گیا، میں نے ماں کو کہا کہ میں مزدوری کروں گا. اس نے کہا نہیں بیٹا شفیق تو نے پڑھنا ہے، ابھی میں تیرے لیے کام کاج کروں گی، کوئی برتن مانجوں گی، یہ کروں گی، تو نے پڑھنا ہے، تو نے کوئی بننا ہے. تو کہنے لگا یہ نیا پبلک سروس حکومت ہے، وزیر اعظم کو مبارکباد دیتا ہوں، آج میں گریڈ 17 میں لیکچر لگ گیا ہوں. پھر وہ رونا شروع کر دیتا ہے. اس سے پوچھتا ہے انٹرویو میں تو روتا کیوں؟ اس نے کہا آج میری ماں زندہ نہیں ہے، وہ دیکھتی کہ میرا بیٹا شفیق ایک مناسب جگہ پر لگ گیا. کیا بات ہے. ایک اور بات آپ کو، بے شمار باتیں. ایک دن یہ ہوا کہ اب نورین جو ہے، نورین عارف صاحبہ جن کے انہوں نے اپنی بیٹی دی ہے، وہ رشتے میں میری سالی لگتی ہے. آپ جن لوگوں کو شاید کو پتہ نہ ہو، میری بیوی کی وہ اپنا پھوپھی زاد بہن ہے سگی. وہاں میں اس نے مجھے بتایا کہ ایک لڑکی آئی میرے پاس. اس نے کہا باجی میں اس میں ہو گئی ہوں، اس میں ریٹن ٹیسٹ پاس کر لیا ہے، تو خیال رکھیں کہ میرے ساتھ کوئی زیادتی نہ کر بیٹھے اس میں انٹرویو میں. اس کو شک یہ تھا کہ ان کی ایک اور عزیزہ تھی جو ان کی وہ بھی نمبر ان کے برابر تھے. بہرحال وہ ریٹن ٹیسٹ میں اس انٹرویو میں پاس ہو گئی. تو وہ کہنے لگے وہ لڑکی آئی میرے پاس تو مجھے کہنے لگی یہ میرے پاس اتنے پیسے تھے، آدھا کلو مٹھائی لے کے آئی ہوں، میں پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتی ہوں، ماں میری برتن مانجتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، استری کرتی ہے، بھائی میرا بڑا جو ہے وہ گردے کا مریض ہے، اس کو دوائیاں دیتی ہوں، اور چھوٹے بھائی کو میں پڑھاتی ہوں، تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. وہ کوئی نہ کوئی جو کام کیا اللہ میاں کسی نہ کسی کی ضرور سنے گا. آپ کو ہمیں جو ہے نا اللہ میاں ناکام نہیں کرے گا. اور پھر جو بڑا کام ہم نے کیا وہ ختم نبوت کا کیا. منیر صاحب اسمت اللہ صاحب میں گیا اس پر اپنا عمرے پر، والا نے موقع دیا 3 دن مسلسل ہمیں ریاض الجنہ میں رسول اللہ کے سرانے کھڑا ہونے کا، دعا مانگنے کا موقع ملا. تو میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا کوئی کمزور امتی نہیں ہوں، میں دعوے سے آپ کے پاس ہے، میں آپ کا سپاہی ہوں. تو آپ میری اور ان میرے ساتھیوں کی بخشش کا سبب بھی بنیں گے اور ہمیں مخالفوں سے بچانے کے لیے آپ ہمارے لیے دعا کریں گے. چونکہ اللہ نے کہا نا جو اپنے رسول کے پاس جا کر اسے اپنے آپ میں دعا کرواؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، راجہ فاروق حیدر خان صاحب. ہم سے پہلے بھی لوگ تھے، نہیں اللہ نے ان کو یہ سب، مطلب مجھے یاد ہے کہ یہ جو پہلی قرارداد جب پیش ہوئی تھی اس میں میری ماں کا بھی ووٹ تھا، میرے چاچے کا بھی ووٹ تھا. تو اللہ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں خواب کو پورا کر سکوں، میجر محمد ایوب صاحب کے خواب کو پورا کر سکوں. تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد ہم نے یہ 13ویں ترمیم کی، بلکہ میرے زندگی میں ایک بار اسکندر صاحب سے تلخی کی ہے. جب میں گیا میرے ساتھ افتخار بھی تھا، گیلانی صاحب میرا عزیز ہے، وہ اس کی حمایت کرنے لگے کشمیر کونسل کی. تو مجھ سے ناراض گیا، میں تھوڑا سا تلخ ہو گیا ان کے ساتھ. وہ انہوں نے کہا دیکھو یہ کیا کہتا ہے فاروق مجھے. میں نے کہا جی آپ نے یہ صدارت صاحب نے وہ دنیا میں نہیں رہے، آپ نے ہمارے دماغ میں بات ڈالی کہ یہ کشمیر کونسل برا ادارہ ہے. تو جب اس کو میں ختم کرنے کی کوشش کروں آپ اٹھ کر اس کی حمایت میں آ گئے. میں نہیں مانتا ہوں آپ کی بات. اللہ نے موقع دیا، اللہ اس کو میاں نواز شریف کو اور شاہد خاقان عباسی کو اللہ تعالیٰ ان کو مطلب اس کا صلہ دے. یہ انہوں نے کیا اور ہم نے یہ کرنا. ہم نے اپنا حصہ مالیاتی جو ہے بڑھایا. یہ ابھی بھی 13 ارب روپیہ اس مرکزی حکومت نے ہمارا دینے میں، پرسوں بھی کیا تھا ایک وزیر کو، دوسرے کو بھی کہا ہمارے پیسے. تو میں جو آپ سے عرض کروں یہ خوراک کے معاملے میں ہمیں انہوں نے پھر اب بڑی مشکل پڑ گئی. ہمیں 80,000 ٹن کوٹا دیا، انہوں نے گندم ہی نہیں ملتی ہے پاکستان میں، ملتی ہی نہیں ہے گندم، دستیاب ہی نہیں. اب ہمیں وہ گندم کراچی سے لانی پڑا. 2 ارب روپیہ آپ اور اس اور فالتو دے رہے ہیں، حکومت اور طور پر دے رہی ہے. پبلک سروس کمیشن کیا ہے مظفر آباد، آپ گئے ہوں گے، ادھر سے 106 میل دور جگہ کیل ہے، 100 میل اس کے آگے 6 میل ایک اور جگہ بچھل اس کا نام ہے. وہاں سے ضلع بارہمولہ سٹارٹ ہوتا ہے جو آج ہمارے پاس ہے. یہ یونین کو جو گریس ہے یہ ضلع بارہمولہ کا حصہ ہے، لیکن ہمارے پاس ہے 47 کی لڑائی کے بعد.
وہاں کا لڑکا اسسٹنٹ کمشنر بھرتی ہوا. مجھے پتہ چلا کہ وہ ہمارا ایک افسر تھا, وہ ہمارا عزیز ہے, نیل ویلی کا ہے, میر پورے گاؤں کا, ہمارے قبیلے کے. وہ اس کو میں نے زندگی میں کسی کو گالیاں نہیں, اس کو میں نے گالیاں نکالی کسی ملازم کو, ویسے چل جاتی ہے میری. وہ میں نے اس سے مولانا سے کہا اپنے, اور ان سے بیجیا عیسائی سے بھی میں نے کہا یہ جو میں گالیاں نکالتا ہوں یہ اس کا کرنے کا مطلب ذرا زبان کی چاشنی کے لیے ہوتی ہے, بس وہ بدماش کے خلاف لگا دیتا ہوں میں. بہرحال نکالنی چاہیے. وہ جو آدمی اپنی سالی کو اغوا کر کے لے جائے اور اس کا حملہ کرے تو اس کو میں کیا بولتا ہوں؟ سالی بہن کی جگہ ہوتی ہے, بہن جیسی ہوتی ہے. وہ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لڑکا جو ہے نا وہ اسسٹنٹ کمشنر ہے آج. تو میں نے اس کو جو تھے وہ ان کا نام بشیر نام تھا, ان کا پیرا بشیر. تو میں نے اس کے ساتھ برا بھلا کہا, وہ منتیں کرے. میں نے کہا جب میں سفارش نہیں کرتا اور کون بھائی کا لال ہے میرے حلقے میں آ کر تو تمہیں کہ اس کے نمبر بڑھاؤ, اس کا گھٹاؤ. وہ بعد میں چلا کسی نے جھوٹ بولا. تو میں نے مطلب ہے یہ حقدار کا حق اللہ نے کہا چھوٹا ہے کام کیا, سارے نہیں ہم کر سکے. میں نہیں کہا میں ریاست مدینہ بناؤں گا. ریاست مدینہ نہ رسول اللہ جسمانی طور پر موجود ہے, نہ صحابہ کرام کی وہ ٹیم موجود. ہاں اس کے اوپر ہم نے عمل درآمد کرنا چاہیے. بنا نہیں سکتے لیکن اس کے مطابق ہمیں آگے چلنا چاہیے. وہ اللہ نے کہا نا کہ جب میں تمہیں حکومت دوں تو پہلے انصاف قائم کرو. اب انہیں پہلے یہ نہیں کہ نماز میں تو غیر مسلم بھی ہوتے ہیں, یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھنی ہے, وہ پہلا بنیادی عنصر, لیکن انصاف قائم کرو. میں نے کابینہ سے کہا یا این ٹی ایس ہوگا تو یا میرا استعفیٰ, دونوں میں سے جو آپ کو قبول ہے کر لیا. میٹنگ بلائی تھی جی. تو بات یہ ہے کہ یہ کیا ہم نے اپنا یہ کیا, 13ویں ترمیم کی ہے, مالی اپنے وہ حاصل کی ہے, کچھ بہتری لائی ہے, سڑکوں کا انتظام کیا, دوسرا تیسرا بہت ساری چیزیں رہ گئی. میں نے یہ کیا کہ میں نے ہر چیز برابری کی بنیاد پر ایم ایل ایز کے درمیان تقسیم کر دی. وہی ایم ایل اے جو وزیر ہوتا کہ جائیے یہ پیسہ آپ کا جا کر کام کریں. تو وہ اس میں کوئی خرابی کر رہے ہوں گے. اس سے صدر صاحب کہنے لگے کہ نہیں جی وہ تم نے یہ پیسے, اس میں یہ کہ سب سے زیادہ پیسہ جو ہے سڑکوں کا وہ کوٹلی ڈسٹرکٹ کو ملے 21 ارب روپے, اور باقی کام 21 ارب. میرپور 15 ارب اور ممبر 12 ارب, یہ میرپور ڈویژن کے. تو میں نے اپنی طرف سے کوشش کی. ابھی وہ جو کوٹلی واٹر سپلائی ہے اس کی ہے, نکیال کی واٹر سپلائی ہے تو اس کا اصل نام کھنڈار ہے نا, نکیال تو پہلے آتا ہے نا گاؤں. تو وہ کیا مطلب ہے ہم نے, اور بہت سارے کام کیے. یہ ابھی میرپور میں اب شروع ہو جائے گا. یہ جو ہم جو پلاسٹک کراتے تھے یہ انشاءاللہ اس مہینے کے آخر میں جو ہے وہ افتتاح ہوگا. وہ یہاں بجائے لوگوں کو اسلام آباد یا لاہور جانے کے میرپور میں ہو جائے گا. کوٹلی میں 200 بیڈ کا نیا اسپتال دے رہے ہیں. آپ نے جن باتوں کا تذکرہ کیا, ذکر کیا, میں اس پر آپ کا شکر گزار ہوں. اس میں یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں مطلب ہے آپ کے ساتھ رہوں, آپ کے ساتھ ہوں میں, اور جو بھی آپ مجھے مشورہ دیں گے اس پر عمل درآمد کروں گا. آپ نے ادھر فرسٹ ایڈ کی بات کی تھی, تو وہ آنے والی ابھی وہ محکمہ ہیلتھ کی جو ہے نا, وہ جس طرح ابھی یہ محکمہ تعلیم کا ہوا تھا وہ آنے والی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ کریں گے. دوسری گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اپنا یہ آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ابھی ابتدا ہے ہماری, اور یہ مشاورت جاری رہے اور جلدی اس مشاورت کو مکمل بھی کرنا ہے ہم نے, کیونکہ وقت تھوڑا ہے. ہاں سال پہلے ہوا ہوتا نا یہ معاملہ کا, وہ کر رہے تھے کافی عرصے سے کوشش, میرے ساتھیوں کو بلا کر کہا تم آزاد گروپ بناؤ, یہ کرو وہ کرو, یہ بھی کرتے رہے. اب بات یہ ہے کہ یہ جو وزارت عظمیٰ ہوتی ہے نا, اس کا اختیار یہ نہ تقسیم ہوتا ہے, نہ اس میں شراکت ہوتی, نہ کسی کو منتقل ہو سکتا ہے. میں نے کیا اپنی مرضی سے کہ چلایا فرسٹ کلاس کے ٹھونک بجا کر کیا, کوئی بات ایسی نہیں, جو میری سمجھ میں آیا وہ میں نے کیا. یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بے شمار باتیں وہ میں نہیں کرنا چاہتا, میں نہیں چاہتا کہ میں بھی اس طرح کی بات کروں. اب یہ جو میاں صاحب کے بارے میں مجھے بڑا دکھ ہے سچی بات.
اگر میں نے باتیں کہہ دی پھر کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ مطلب جو رئیس ہے جو بنی ہوئی ہے ساکھ اس کو بھی خراب کرنا چاہتے ہیں. گزارش کی ان کے بیٹوں کے ہاتھ ان کو کہا کہ ہمیں جو مرضی برا بلا کہیں آپ چلیں، لیکن اس کے بارے میں نہ کہیں. بری بات ہے یہ. وہ جو جس طرح کہ آپ نے الزام لگائے نہ اس کو کوئی مانتا نہ سنتا، آپ نے جو گفتگو کی اس سے آپ کے قد میں کمی واقع ہوئی ہے. عتیق خان اب یہ کیا کہ ان کو آگے لگایا ہوا ہے، ان سے وہ برا بلا کلواتا ہے، اور وہ جو ہے نا وہ کیا نام ہے اپنا خود پیچھے ہٹا ہوا تو ان سے برا بلا کلواتا ہے. اب ان کو سمجھ آتی ہے نہیں ہے، یا اسی طرح کرتے ہیں، ہیں بھی ایسے ہی، ایسا بھی ہے جو ایسی بات نہیں. میں نے ان سے کہا تھا ان کے بیٹے کو کہ آپ جو بتاتے ہیں آپ کے والد صاحب اتنے معصوم نہیں ہیں، میں جانتا ہوں ان کو اچھی طرح سے. اب اگر ہم آپ کی عزت کرتے ہیں آج بھی تو اس کو قائم رہنے دیں دنیا کے سامنے. بری بات ہے کسی آدمی سے اتنا لمبا عرصہ گزرا ہو تو میں پھر اس کے مطلب ہے وہ کمزوریاں بیان کرنی شروع کر دوں. بہرحال وہ ان کا کام ہے، یہ ہمارا کام ہے. مجھے بہت ساری باتوں کا پتہ ہے. میں نے ان سے کہا جی چلے سردار صاحب کا فاتح پڑھیں، نہیں ان کا چھوڑے. آج کہتے ہیں جی مجھے بڑا افسوس ہے. 3 دفعہ کہا ان کو میں اچھا جی دل کوٹ نہیں جا سکتے اسے پڑھ لیتے. اب وہ چھوڑیں اس کو. عتیق خان کے بارے میں جو غور افشائی کرتا رہا ان کے والد صاحب کے بارے میں، یہ ان کے باپ کے بارے میں کرتے رہے. میں نے اسے کہا تھا ان کے بیٹے کو، میں نے کہا پھر میں بات بتا دوں تیرے والد صاحب کہتے تھے ہینا نہیں نہ کرے، میں پھر منع کر دیا اسے. تو میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں چلیے اس بات کو چھوڑیں. تو گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں، کل ہی خیبر پختونخوا میں وزیر دفاع کے جہاں سے قومی اسمبلی کا ممبر منتخبہ ادھر سے لیگ نے سیٹ لی ہے. باقی جماعتیں بھی ساتھ ہیں. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ کہ جدھر سے پرویز خٹک صاحب قومی اسمبلی کے ممبر بنے ان کی سیٹ پی ٹی آئی کی لیگ نے لی ہے. کل ہم نے وہاں ادھر بھی لی سیٹ اپنی کیا نام ہے یہ ادھر شیخ پورہ میں. ڈسکے میں میرا سارا رابطہ رہا. انہوں نے وہ جو بدماشی کی انہوں نے یہ کیا کہ جہاں پر لیگ کی اکثریت تھی ووٹوں کی وہاں پر جھگڑے وغیرہ کروا کے تاکہ پولنگ آستہ ہو جائے. آپ کو پتہ ہے نا، آپ لوگ بھی یہ کرتے رہتے ہیں مخالفوں کے خلاف، ہم بھی کرتے رہتے ہیں، سارے کرتے ہیں. تو وہ انہوں نے یہ کوشش کی اور بعد میں نے فون کیا تو انہوں نے کہا جی وہ تو ہم نے چھڑا لیے ان سے پولیس کے قبضے سے پولنگ اسٹیشن. پھر انہوں نے جا کر جو آپ نے دیکھا کہ وہ جو موٹر سائیکلوں پر آپ نے ٹی وی دیکھا ہوگا وہ دندناتے پھر رہے فائرنگ کر رہے ہوں، وہ کسی نے لکھا یہ بیروت نہیں ہے یہ ڈسکا ہے پاکستان. اور اس کے بعد پھر وہ جو ان کی خاتون ہے جو ہے وہ کیا بلایا جی وہ کیا میں اس کا فردوس عاشق، وہ اور وہ جو ڈار صاحب ہیں انہوں نے عملاً یہ کوشش کی کہ وہاں بندے مارے جائیں. مارے گئے بیچارے 2 آدمی. خواجہ حسن صاحب کو پہلے گرفتار کیا انہوں نے کہ وہ اثر انداز ہوگا، اس کی حیثیت ہے ادھر. اور وہ اس کے بعد 19 جو ہے وہ گم گئے پریزائڈنگ افسر، وہ 13 گھنٹے کے بعد پہنچے. انہیں بھی کہا جی کہ ہمیں جو الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہمیں پورا یقین ہے کہ اس میں انہوں نے رد و بدل کیا ہے تھیلوں کے اندر، ہم یہ اس کی گواہی نہیں دے سکتے. اب وہ الیکشن کمیشن نے کام فیصلہ، وہ بھی جیتے ہوئے ہم، یعنی عبرتناک شکست دی ہے. وہ جو فاٹا میں ایک سیٹ ہے اس پر بھی وہ تھوڑے سے ووٹوں کا تو وہ ادھر بھی گڑبڑ کی انہوں نے کے پی کے میں. آنے والا وقت لیگ کا ہے انشاءاللہ، یہ آپ دیکھیں گے. ابھی یہ جب ہمارے الیکشن ہوں گے نا جولائی میں، یہ جو یہ چھپتے پھریں گے ان کی منیر صاحب ان کو جگہ نہیں ملے گی کہیں. کوئی کڑی پڑی ہے ہیٹھ ہوتی ہے کوئی کڑی پڑی ہے، کوئی پیر کے نا جڑا پہاڑ ہے نکیال کے درمیان تو کوٹی درمیان پیر لسوڑے ہیٹھوں پتہ نہیں کوئی پتھر ہیٹھوں نکل سی چھپیا ہوا. ٹھیک ہے یہ کوئی کدھر ہو سی انشاءاللہ. دوسرے آپ دیکھنا یہ بات، یہ اس طرح جو ہے نا یہ دھوکہ دہی اور احسان فراموشی اور بوسن کشی یہ اللہ میاں کو پسند نہیں ہے. یہ کبھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو ہے نا وہ سرفراز نہیں کرتا.
تو یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آنے والا وقت لیگ کا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم الیکشن میں اپنا جو ہم نے کام کیا آپ لوگوں کے پہلے میری ذات اوپر سے اور رب کی ذات, اقتدار دینے والا لینے والا وہ ہے, دعام صرف اس کی ذات کو ہے, باقی ہر چیز کا فنا ہے. قیامت کے دن یہ ساری دنیا فنا ہو جائے گی, یہ کائنات ہی فنا ہو جائے گی, صرف آپ کے میرے اللہ کا نام رہے گا باقی, اور اس کے آگے ہم پیش ہوں گے. تو مجھے ویسے اسمت اللہ صاحب یقین ہے کہ جب میرا حساب ہوگا نا میرے ساتھیوں کا, ہم گناہ گار لوگ ہیں, تو رسول اللہ میاں سے ضرور میں سفارش کریں کہ اس قرارداد کی بنیاد پر کہ میرے اللہ ان کو معاف کر دیں, ان کو گناہ بخش دیں. مجھے پورا یقین ہے, ایمان ہے اس پر. تو یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آنے والا وقت لیگ کا ہے, مشکلات ضرور ہوتی ہیں, مزہ اسی میں مقابلے میں ہوتا ہے جو آپ کے خلاف سازشوں مشکلات اس میں سے آپ کامیاب ہو کر نکلے اللہ کی مدد سے. اسی جیت کا جو ہے نا لطف بھی اسی کا ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ لیگ کے اندر کوئی یہ جو ہے وہ نہیں ہے, دراڑ نہیں ہے. پوری پارلیمانی پارٹی متفق ہے, ہم نے قرآن اٹھایا ہوگا, اس پر الف کیا ہوگا, جو اس سے پھرے گا تو پھر اللہ اور وہ اس کا معاملہ ہے. سب سے پہلے میں نے اٹھایا تھا, اس میں یہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے, کارکن بھی اپنے اوپر موجود ہے. البتہ آج میں نے اخبار میں بیان پڑھا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ ہر حالت میں یہ الیکشن جیتنا ہم نے, ہر حالت میں بڑی پھر گڑبڑ ہو جائے گی. اگر آپ نے ہر حالت میں جیتنا ہے, یہ میڈیا کے لیے ہے کہ پھر ہندوستان کی حکومت میں پاکستان کی حکومت میں کوئی فرق باقی نہیں ہے, ہر حالت میں جیتنا. آپ کا خیال ہے ہم نے کوئی چوڑیاں پہنی ہوئی ہے, ہر حالت میں جیتیں گے آپ؟ کون ہے آپ؟ ہر حالت میں جیتیں گے آپ. پیسے کی بنیاد پر تو ہندوستان کا پیسہ زیادہ ہے ہم سے, آپ لوگوں کے ضمیر و ایمان خریدنا چاہتے ہیں. ادھر کوئی انٹرم گورنمنٹ نہیں ہے. میں دیکھوں گا کون آدمی راگ کشمیر کے اندر جو ہے نا وہ دام نہیں کرتا پاکستان کا کوئی آ کر گیا. کل بھی ایک آیا تھا, اس کو میں نے کہا آرام کر کے بیٹھو, جس کی تصویر لگی ہے یہ اخبار میں. آج یہ کل آیا تھا, کل آیا تھا. میں نا کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں چاہتا ہوں آپ مجھے یقین ہے کہ میرا رب, اس کے بعد اس کی مخلوق, اس نے طریقہ کار بنایا ہوا ہے کہ میں کیسے کرتا ہوں. اس میں پھر یہ لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے, یہ دلوں کو موڑتا بھی ہے اور جوڑتا بھی ہے, وہی ہے. اپنی بات کہتا ہوں, جو اس نے مجھے دیا ہے اس پر تو میں راضی ہوں, مجھے راضی ہے. لے لیا تو پھر بھی راضی ہوں اس پر, وہ بھی اس کی رضا, وہ بھی اس کی رضا ہے. لہذا مجھے کوئی فکر نہیں ہے کہ مجھے بہت کچھ پتہ ہے اگلے کتنے مجبور تھے جب اترے تھے, جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, مجھے بھیجتے تھے جا کر یہ فلانا یہ نہ بننے دو, یہ قانون نہ بننے دو, یہ قانون نہ بننے دو. کیا باتیں کرتے ہیں, مجھے بتاتے ہیں, مجھ پر کہتے ہیں کہ یہ کام ناقابل اعتبار ہے. میں ناقابل اعتبار کو ساری کھولوں چٹھا پھر میں. تو یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ کوٹلی حلقے میں بھی تکیالہ کے لوگوں کی بڑی تعداد آباد ہے, ادھر بھی کام کر رہے ہیں. آپ نے اپنے حلقے میں بھی کام کرنا ہے, ادھر بھی کام کر رہے ہیں, جہاں سے میں الیکشن لڑوں ادھر بھی کرنا ہے, اور 4 نمبر سے جہاں لیگ الیکشن لڑی وہاں پر بھی آپ نے کام کرنا ہے. اللہ ساری طرف آپ نے کام کرنا ہے. یہ صرف آپ کو کیا آپ کا خیال ہے کہ آپ نکال تک محدود ہے؟ نہیں, ہر طرف جانا ہے آپ نے. اور یہ جو 25 فروری کو لنجوٹ میں جو ہندوستان کے جو بے ایمان اقدام سے 15 آدمی جو شہید ہوئے تھے, اس کا بھی میں نوٹیفکیشن جاری کرتا ہوں کہ اس کو سرکاری تقریبات میں منایا جائے. اس کو یہ ہماری شہداء کی تاریخ کا جو ہے حصہ ہے بہت بڑا, اور آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں جو لائن آف کنٹرول پر رہتے ہیں, اپنے گھر بار نہیں چھوڑے, انہوں نے مقابلہ کر رہے ہیں دشمن کا. ہم سے جو بن پڑا ہے ابھی تک, ہم نے اس میں
وہ بدل تو نہیں ہوتا، وہ امداد ہی کہہ لیں آپ اپنے، اس کو 3 لاکھ سے 10 لاکھ کیا، زخمی جو شدید ہے اس کو 8 لاکھ روپیہ کیا. اس ساتھ یہ بھی کیا کہ جو LOC پر جو لوگ شہید ہوں گے فی کس 3000 روپیہ جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے ان کو دینے کا. یعنی کسی گھر میں اگر کوئی شہادت ہے، کوئی نابالغ ہیں گھر میں، جتنے نابالغ ہیں ان کو 3000 روپے فی کس جب تک اپنے پاؤں پر کھڑے نہ ہو جائے. باقی یہ ہے کہ اپنا منیر صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑی وفاداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ دیا، اور آج آپ کو بھی جو ہے نا جی ہاں ان کے لیے خوشخبری بیٹھ کر میرے صاحب بھی چلیں گے، بات کریں گے، جو یہ کہتے ہیں میں وہی کروں گا، اس میں کون سی بات ہے. ایک چیز کا اعلان کر دیا جائے اس پبلک کے سامنے. کیا جی گا سر، مشیر حکومت کو بلا کر بھیج دیں، ہم آپ نے وہاں کے رہنے والوں کو یہ بتا سکیں کہ آپ کے پاس بھیج اور یہ لے کر آئے. دیکھیں وہ اس میں ایک تھوڑا سا قانونی تقاضا مجھے پورا کر لینے دیں، ٹھیک ہے، میں کر کے دوں گا، ٹھیک ہے نا. یہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ باقی سیاسی فیصلے آپ نے کرنے، آپ لوگ کریں گے، جو سیاسی فیصلہ آپ کریں گے ہم اس کی تائید کریں گے منیر صاحب، ٹھیک ہے جناب، جو فیصلے آپ لوگ کریں گے آپ لوگ بیٹھ کر کریں گے. تو میں اب مجھے اپنے یوتھ سے بھی یقین ہے پورا، آپ لوگ اپنے تکیالے کے، آپ کو ایک واقعہ سناؤں، مجھے یاد آ گئی بات، بھول گیا تھا میں 2005 میں دہلی گیا، وہاں مظفرآباد کا ہندو تھا، وہ 20 سال جو ہے نا جی، وہ ان کے جو راجیہ سبھا نا ہاؤس آف لارڈ اس کے اوپر لایا، وہ اپر ہاؤس کا ممبر رہا، وہ مظفرآباد کے ہندو تھا، وہ ہمارا جاننے والا ہے، بلکہ یہ نورین عارف کے والد جو تھے راجہ میر خان سے اس کی شادی کے دوست بھی تھے، تو والد صاحب کو بھی دوست تھا. اس کا ایک بڑا بھائی تھا گیان چند، وہ مظفرآباد رہ گیا تھا، وہ اس نے بھائی بھی، بھتیجا بھی، اپنا بیٹا بھی بھیجا. والد صاحب نے کہا ادھر تیری جائیداد پر لوگ قبضہ کرے، جا ادھر، نہیں گیا وہ. تو وہ میں اس کے پاس گیا، ملا اس کو، تو وہ مجھے واقعہ سنانے لگا کہ جب آپ کے یہاں پونچھ میں گڑبڑ ہوئی نا، یہ تھکیالے میں، آپ چونکہ پونچھ کا حصہ ہے نا، تو لوگ ڈر گئے مظفرآباد میں کہ ادھر مارشل لا لگ گیا ہے، وہ سمجھتے مارشل لا کوئی بلا ہے. وہ مجھے سنانے لگا، مظفرآباد بڑے آدمی تھے پیر حسام الدین صاحب، کہنے لگے ہم ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو لوگ آئے تو انہوں نے کہا وہ ایک ہی بلا ہے، اس نے پوچھے چاہیے ادھر نہیں آنے لگی، نہ ڈرے اس کو لوگ. یعنی اس وہ جو آپ کے یہاں جو وہ برٹش آرمی وغیرہ نے موومنٹ کی تھی، اس کا اتنا خوف تھا لوگوں کو، وہ سمجھے کہ کوئی بلا ہے، یہ کھا جائے گی ہمیں. یہ مجھے اس نے وہ جو تھا اپنا تیرتھ رام عاملہ اس کا نام تھا، اس سے مجھے دل یہ بات سنائی 2005 میں. تو یہ آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ آپ لوگوں کی اپنی تاریخ ہے. بلکہ وہ میں بیٹھا ہوا تھا، نام بدلا، پھر کیا، پھر وہ تھوڑا سا وہ جب آپ لوگوں نے الیکشن کیا تو وہ انہوں نے ڈالا، کچھ نہ کچھ ڈالا، وہ جا پورا تو نہیں کیا، بہرحال وہ آدھا کر گئے چلے. تو وہ ادھر ایک جگہ ہے، ادھر ایک جگہ ہے. تو وہی میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ان کے بڑے سردار صاحب نے اچھے کام کیے، ہم ان کے سب لوگ جو ہیں وہ ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اگر انہوں نے جو اچھے کام کیے ہوں گے ان کو بھی ہم کہتے ہیں انہوں نے اچھے کام کیے. ہم مخالفت کسی کی نہیں کرتے، ہم کسی کی ذات کو جو ہے نا وہ بنا نہیں کرنا چاہتے تاریخ سے. البتہ یہ ہے کہ جو باقی لوگ ہیں جنہوں نے کیا ان کا بھی نام آنا چاہیے نا، باقی لوگوں کو بھی نام آنا چاہیے. وہ اس دن آیا تھا عارف علوی صاحب، تو وہ خالد ابراہیم صاحب کے بیٹے نے ایک بات کی تو وہ تاریخ نے غلط کی، تو میری ذمہ داری ہوتی، میں ہمیشہ بات کو ٹھیک کرتا ہوں. پھر میں کھڑا ہوا تو میں نے اس کی پورا سلسلہ بیان کیا کہ یہ ایسے ہوا، یہ ایسے ہوا، یہ ایسے ہوا، یہ ایسے ہوا. تو تھکیال برادری کی اپنی ایک تاریخ ہے تھکیالے کی، اور اس کو وقت آ گیا کہ اس کو باپ نے زندہ کرنا ہے. 70 کے بعد آپ کو پہلی بار موقع ملا ہے.
یہ ٹھیک ہے نا میری صاحب؟ اب آپ نے پورے علاقے کے اندر صلاح مشورہ کریں باقی لوگوں سے بھی، دیگر لوگوں سے، دیگر قبائل سے بھی، تو انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح آپ کہیں گے ہم اسی طرح کریں گے۔ ٹھیک سر، ہم گلی گلی میں پہنچیں گے، آپ کے کہنے کے مطابق تو اس قابل آپ بنا دیں ہمیں بس۔ جی ہاں، یہ میں وہ پوری کوشش کر رہا ہوں 25 کو لنجوٹ آنے کی، میں وعدہ ابھی نہیں کرتا لیکن وہ کرتا ہوں، میں کسی نہ کسی کو نمائندگی کسی وزیر کو ضرور بھیجوں گا ادھر اگر میں نہ آ سکتا۔ انشاءاللہ اس کو ہر سال اب ہم جو ہے نا یہ 25 فروری کو جو ہے یہ بناتے رہیں گے، اس کو مستقل سرکار میں اس کو ڈال دیں گے نا، لبریشن سیل جو ہے اس میں اپنے جو کیلنڈر ہوتا ہے نا اس میں جاری کر دیں گے، اس میں شامل کر دیں گے اس کو۔ جو ہائر سیکنڈری اسکول جو روڈ ہوا ہے، ہاں جی، ایڈیشنل سیکرٹری کے پاس وہ کیس ہے تو سائنسز کے سبجیکٹ رکھے گئے ہیں، تو ہماری گزارش ہے کہ وہ آرٹس کے باقی جو ہیں وہ بھی ڈال دیے جائے اس میں۔ ٹھیک ہے جی، یہ ذرا مجھے بتائیں، وہ ٹھیک ہے جی ہاں جی ہاں ٹھیک ہے، وہ نہیں ہوگا پھر مکمل نہیں ہوتا۔ بہرحال اور بھی جو کمی ہے جو مجھے موقع ملے گا میں پوری کروں گا۔ تو یہ آپ نے اب یہ کرنا ہے کہ حلقے کی یہ جو بجٹ ہم نے پیش کرنا ہے، ابھی ایک اور بجٹ ہمارا ہم نے اس طرح کرنا ہے کہ ہم تو انشاءاللہ ہم ہی ہوں گے، اگر نہ ہو ہم اللہ کو کوئی اس کو تبدیل نہیں کر سکے۔ آپ جس طرح جس سڑک کا نام دیں گے وہ میں اس میں ڈال دوں گا، جو سڑک آپ کہتے ہیں، جو سڑک آپ کہتے ہیں۔ میں جی مین روڈ کا بہت برا حال ہے سر، یہ جو نکیال سے برستہ جو روڈ سے جوڑ جاتی ہے، جی جی وہ ہے نا وہ جو درمیان میں جو ہوا ہے جی، اس کا بہت برا حال ہے۔ کچھ میں نے رکھا ہے، کچھ میں نے حصہ ڈالا، ابھی اور ڈالیں گے اس میں جی ہاں، بیچ میں بعض حصہ اس کا بہت خراب ہے وہ جی ہاں۔ میں آیا پچھلی دفعہ ادھر سے آیا تھا تو وہ بہت ہی خراب۔ اس کے حوالے سے ہمارے اس فرسٹ ایڈ کا بھی کچھ جی میں نے آپ سے کہا نا کہ وہ فرسٹ ایڈ کا آ گیا، یہ ابھی محکمہ ہیلتھ والے فرسٹ ایڈ کون سا کس جگہ پر ہے وہ؟ بالا کوٹ، ملک صاحب لکھو، ٹھیک ہے جی، وہ ہم اس کو ابھی آ رہا ہے وہ اس میں ڈال دیں گے بالا کوٹ۔ تو میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس امید کے ساتھ کہ یہ ترقات جو ہیں یہ اور مستحکم ہوں گے انشاءاللہ، اور ہم میاں نواز شریف کا پرچم نہیں گرنے دیں گے نکیال میں، بلند کریں گے اس کو، اور بلند کریں گے، میرے اللہ نے چاہا اس کو اور بلند کریں گے۔ تو باقی میں ان الفاظ سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، آپ سے گائے بگائے جو ہے ملاقات ہوتی آتی ہوگی، جب بھی میں اسلام آباد آؤں آپ ملک صاحب سے جو بھائی میرے سے ملنا چاہتا ہے، البتہ یہ کہ آپ آپس میں ایک مشاورت کر لیں تاکہ ایک متفقہ طور پر جو ہے نا معاملات کو آگے چلایا جا سکے۔